أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استكبروا. یہ بات نبی کی چل رہی تھی، ہم پڑھ رہے تھے، کس نبی کے بارے میں پڑھ رہے تھے؟ جلدی سے بتائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں نا، ان کی اونٹنی کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی، اور وہ بھی کیسی اونٹنی تھی؟ حاملہ اونٹنی تھی، ہے نا؟ جی چلو، اس کے آگے کی بات کیا ہے؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومه، ان کی قوم کے وہ لوگ، ہے نا، الذین استکبروا، جن لوگوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ کس کے خلاف تکبر کرتے تھے؟ مومنین کے خلاف، ہے نا؟ تو ان کی قوم کے ان بڑے لوگوں نے، ان کے معنی ہے نا، جو تکبر کرتے تھے، انہوں نے کہا، کس سے کہا؟ للذین استضعفوا، ان لوگوں سے کہا جو کمزور تھے، ہے نا، کمزور لوگوں سے کہا۔ اگر کسی کو اسکرین نہ شو ہو رہی ہوگی تو بتا دیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے جو تکبر کر رہے تھے، ان لوگوں نے ان لوگوں سے کہا جو کمزور تھے۔ اور یہ کمزور لوگ کون تھے؟ لمن آمن منہم، جو اس قوم کے اندر ایمان لا چکے تھے، ہے نا؟ اس قوم کے وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے وہی کمزور تھے۔ تو ان کمزوروں سے سرداروں نے کہا، کیا کہا؟ اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ہے نا، ان صالحا مرسل من ربی، کہ یہ جو صالح ہے نا، جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ صالح اس کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے۔ کیا تم اس بات کو جانتے ہو؟ کیا تم اس کا یقین رکھتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا؟ الملأ نے کہا۔ کس سے کہا؟ مومنین سے کہا، ہے نا، کہ یہ صالح جس جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ رسول ہے، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ قالو، تو ان نبیوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے جو ایمان لا چکے تھے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ انا بما ارسل به مؤمنون، انا مؤمنون، ہے نا، بے شک ہم مومن ہیں، یقین رکھتے ہیں، کس بات پر؟ اس چیز پر جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے نا، یعنی جس پیغام کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، اس پیغام پر ہم یقین رکھتے ہیں، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ کمزوروں نے کہا، ہے نا۔ قالو سے مراد کون ہے؟ قالو سے مراد الذین استضعفوا لمن آمن منہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو تکبر کرنے والے لوگ تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، ہے نا، ان لوگوں نے کہا تھا ایمان والوں سے کہ کیا تم اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ صالح جو کہتا ہے کہ یہ نبی ہے، تم یقین رکھتے ہو کہ صالح نبی ہے، یہ رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا بے شک جس پیغام کو دے کر صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، بلیورس، یہ کس کا معنی ہے؟ لمن آمن منہم، یعنی مومنین، ہے نا، مؤمنون، بلیورس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا؟ قال الذین استکبروا، اب انہی لوگوں نے، ہے نا، یہ سردار نے جو سوال کیا تھا کہ تم ایمان ہو صالح کے اوپر اور یہ مانتے ہو کہ صالح اللہ کا رسول ہے، انہی لوگوں نے پھر کیا کہا؟ الذین استکبروا، جن لوگوں نے تکبر کیا تھا، ان لوگوں نے کہا کیا؟ انا بالذی آمنتم بہ کافرون، انا کافرون، ہم بے شک ہم لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ کس چیز کا انکار کرنے والے ہیں؟ بالذی آمنتم بہ، اس چیز کا جس پر تم ایمان رکھتے ہو، آمن تم بھی، جس پر تم ایمان رکھتے ہو، ہے نا، یعنی جس چیز پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی تم یہ مانتے ہو کہ صالح اللہ کا رسول ہے، اس کا ہم انکار کرنے والے، انا کافرون، ٹھیک ہے جی۔ تو متکبر کو کیا کہتے ہیں؟ ایروگینٹ، ہے نا، تکبر کرنے والے کو الذین استکبروا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایروگینٹ، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ بس رکیے گا جی۔ تو ہاں، الذین استکبروا اس کا معنی کیا؟ ایروگینٹ، ہے نا، کافرون ڈس بلیور، ہے نا، الذین استکبروا، یعنی اسے کیا کہیں گے؟ متکبر، ٹھیک ہے، متکبر، ڈس بلیور کافرون،
ساؤنڈ کلیئر نہیں آ رہی ہے سر، ساؤنڈ میری کلیئر نہیں ہے، اور کسی کو پرابلم ہے ساؤنڈ کی؟ جلدی سے بتائیں۔ سر ابھی ہو رہی ہے، اس پر نہیں ہو رہی اچھا تھی۔ اچھا، ٹھیک 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 ہے، چلے۔ تو قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے؟ جو تکبر کر رہے تھے، کیا کہا؟ بے شک جس چیز پر تم ایمان رکھتے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، ہے نا؟ کافرون کفر سے بنا انکار کرنا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ جو اونٹنی تھی نا حضرت صالح علیہ السلام کی، اس کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے۔ معجزہ جو تھا حضرت صالح کا، وہ اونٹنی، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اس اونٹنی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا؟ پلان بنایا کہ اس اونٹنی کو مار دیا جائے۔ اور کیوں یہ پلان بنایا تھا؟ کیونکہ حضرت اللہ حضرت صالح اسلام نے اللہ کے حکم سے بولا تھا لوگوں سے کہ ایک دن تمہارے جانور گھاٹ پر پانی پیئیں گے، چارہ چریں گے، اور ایک دن یہ اونٹنی گھاٹ کا پانی پیے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح معاملہ چل رہا تھا، ایک دن یہ اونٹنی جاتی تھی اور ایک دن پورے قبیلے کے جانور جاتے تھے۔ تو یہ بات قبیلے کے لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی تھی، ہے نا؟ وہ غصہ تھے کہ بتائیے، ایک دن جو ہے ان کی اونٹنی خالی پانی پیتی ہے اور پھر ایک دن ہمارے جانور پیاسے رہ جاتے ہیں۔ تو اس غصے میں آ کے ان لوگوں نے اونٹنی کو مار دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پلان بنانے کے بعد فعقروا الناقۃ، عقرہ اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بتائیں جلدی سے۔ عقرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عقرہ یعقر عقرن، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کاٹنا۔ کاٹنا۔ ہاں، تو ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، مار دیا، کاٹ دیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ پلان بنانے والا جو آدمی تھا نا، جس نے سارے لوگوں کو اس پلان، کبھی آدمی کا نام پوچھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اس کا نام لکھا ہوا قدار، نام تو ہے نا؟ جی، تو یہ نام آپ یاد رکھیے گا کہ قدار نے لوگ اس بات پہ ابھارا تھا کہ اس اونٹنی کو مار دیا جائے۔ فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربهم، ہے نا؟ وعتوا عن امر ربهم، جب انہوں نے اونٹنی کو مار دیا، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہاں، رب کے حکم کا کیا کیا؟ ان لوگوں نے اس کو لانے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے جی۔ وقالو، اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ یا صالح، سر سورہ آراف کا یہ پی ڈی ایف ملے، بالکل ملے گا، یہ گروپ میں دے دوں گا آپ کو، ہے نا؟ بالکل ملے گا، چلیں۔ وقالو، اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، وہ چیز ہمارے پاس لے کر آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ یہی سیم جملہ اس سے پہلے حضرت ہود اسلام کی قوم نے بھی کہا تھا، ہے نا؟ ائتنا بما تعدنا، ٹھیک ہے؟ وہاں انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کنت من الصادقین۔ یہاں پہ کیا کہا؟ ان کنت من المرسلین، اگر تم رسولوں میں سے ہو تو تم وہ چیز حضرت صالح نے کیا کہا تھا کہ اگر تم اونٹنی کو مار دو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا اور تم تباہ برباد ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں نے اونٹنی کو تو مار دیا، ہے نا؟ اور اب یہ کیا کہنے لگے کہ اب لے کر آؤ، ہم بھی دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمارا، جی۔ چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں، یہاں پہ وہی کہا گیا، وکانت الناقہ لہا یومن فی الماء، کہ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی، وَلَهُمْ یومن، اور ایک دن ان کے جانور پانی پیتے تھے، فَمَلُّوا ذَلِكَ، لہٰذا اس وجہ سے وہ لوگ کیا ہوئے؟ بھڑکے ہوئے تھے، اکتا گئے تھے بالکل، ہے نا؟ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا؟ ناقہ کو، اونٹنی کو مار ڈالا۔ عَقَرَهَا قدار، اور اس کو مارا کس نے تھا؟ قدار نے۔ قدار نام کا آدمی تھا جس نے اونٹنی کو مارا تھا، قبیلے والوں کے حکم پر مارا تھا، ٹھیک ہے؟ قبیلے والوں نے اس کو حکم دیا تھا بِأَنْ قَتَلَهَا بِالسَّيْفِ، کہ اس کو تلوار سے مار ڈالے اونٹنی کو، لہٰذا قدار نے کیا کیا؟ جا کر کے اونٹنی کو تلوار سے کاٹ ڈالا، وہ مر گئی، جی۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا بِهِ مِنَ الْعَذَابِ عَلَىٰ قَتْلِهَا، جو حضرت صالح کہتے تھے کہ اس کو مارو گے تو عذاب آئے گا، تو ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے یا صالح ائْتِنَا بِمَا، جس کی تم ہمیں دھمکی دیا کرتے تھے وہ ذرا لے کر آؤ تو ہم بھی دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ان کنت من المرسلین، اگر تم رسول ہو تو، ہے نا؟ اب انہوں نے چیلنج کر دیا اللہ کو، چلیں۔ تو امرن، امرن کا حکم مانا کیا تھا؟ کمانڈ، ہے نا؟ امرن،
امرون، اس کی جمع کیا ہوتی ہے امرون کی؟ کوئی بتائیں جلدی سے۔ امور، امور، بہت اچھا، امور۔ چلو اس کے بعد کیا ہے؟ اب عذاب ان لوگوں نے مانگ کر لی کہ اب عذاب لے کر آؤ، لہذا اللہ کا عذاب آ گیا۔ آتا کا کیا ترجمہ کیا گیا؟ جی؟ آتا کا ترجمہ کیا گیا؟ عطاؤ، عطاؤ کے معنی ہے سرکشی کرنا، ہے نا، سرکشی کرنا، کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے حد سے آگے بڑھ جانا، ٹھیک ہے، یہ معنی ہے اس کا عطاؤ کا۔ چلیں اس کے بعد کیا؟ وَفَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو عذاب نے آ پکڑا، ٹھیک ہے۔ رجفتن، رجفتن یہ جو عذاب آیا تھا قوم صالح پر، ہے نا، قوم سمود پر، وہ زلزلۃ الشدیدہ من الارض، زمین میں بھی زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک چینخ کی آواز آئی، چینخ کی، ہے نا، ایک شور کی آواز آئی، اور اتنی تیز آواز تھی کہ دل پھٹ گئے اور یہ لوگ مر گئے، ٹھیک ہے۔ بہت تیز ساؤنڈ ہو تو اس سے بھی آدمی مر سکتا ہے، تو وہ بہت ہی تیز ساؤنڈ تھا، ہے نا، چینخ تھی ایک، وہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ آسمان سے آئی تھی، اور اس چینخ کی وجہ سے ان کے دل دہل گئے اور یہ مر گئے، ٹھیک ہے۔ تو فاخذتهم الرجفہ، رجفہ کے اندر کیا کیا چیزیں تھی؟ الزلزلۃ الشدیدہ من الارض، یعنی زمین میں زلزلہ بھی آیا اور آسمان سے بہت تیز آواز ان کے کانوں میں آئی جس کی وجہ سے یہ مر گئے، ہے نا۔ رجفتن، رجفتن کے معنی ایسے کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ، ہے نا، جس سے انسان ہل جائے بالکل، اس کو کہتے ہیں رجفہ۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، نتیجہ کیا ہوا کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں گرے ہوئے پائے گئے، ٹھیک ہے۔ اصبحوا فی دارہم، جس گھر کے اوپر ان کو غرور تھا کہ یہ گرمی کے دنوں میں کہاں رہتے تھے؟ گرمی کے دنوں میں کہاں رہتے تھے یہ لوگ؟ جلدی سے بتائیں، کل ہم نے پڑھا تھا، محل میں، محل میں رہتے تھے، ہے نا، اور ٹھنڈ کے دنوں میں یہ پہاڑوں میں گھر جو بنا کے رکھے ہوئے تھے اس میں چلے جاتے تھے، ہے نا۔ تو اتنا اللہ کا انعام تھا ان کے اوپر، لیکن وہی گھر ان کے لیے کیا بن گیا؟ زلزلہ آیا اندر کے، اور پھر آسمان سے چین، دل ان کے ہل گئے، دونوں عذاب ان کے اوپر آیا تھا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ قوم سمود پر عذاب کیا آیا تھا، الزلزلۃ الشدیدہ اور الصیحہ من السماء، یہ دو طرح کے عذاب ان کے آئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جاسمین، جاسمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاسم، جاسم کا معنی بارکین علی الرکب میتین، یعنی یہ لوگ کیا ہے؟ یہ لوگ اپنے اوندھے منہ جو ہے نا پڑے رہ گئے، ہے نا، یعنی سر ان کا زمین، چہرہ ان کا زمین کی طرف تھا، ان کے گھڑا ہوا، اور اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے جاسمین کا، کیا ہوتا ہے؟ بارکین علی الرکب، بارکین علی الرکب یعنی اپنے گھٹنوں پر سر گھسائے ہوئے، ہے نا، میتین، یہ لوگ مر گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ ان کی صورت کیا تھی جب ان کو موت آئی تھی، کہ ان کے سر ان کے گھٹنوں میں گھسے ہوئے تھے، ہے نا۔ چلے دیکھیں حرج کیا ہوتا ہے؟ ارتھ کوئک، یعنی جس میں بالکل ہل جائے انسان، رجفہ اس کی جمع ہوتی ہے رجفات، ٹھیک ہے، رجفات۔ دارن کے معنی ہم سب جانتے ہیں ہوم، ہے نا، دارن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کون بتائیں گے؟ دارن جمع دیار، جی دیار، بہت اچھا۔ اس کے بعد جاسمن، اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فالن پرون، ہے نا، یعنی بالکل سر جو ہے، چہرہ نیچے زمین کی طرف، ہے نا، اور پیٹھ اوپر کی طرف، تو اس کو کہتے ہیں جاسم، اوندھے منہ پڑ جانا، ٹھیک ہے۔ چلیں جاسمین، اسے عربی میں دوسرا ورڈ اس کے لیے کیا آیا؟ باریکینا علی الرکبی، باریکینا علی الرکبی، رکب کہتے ہیں گھٹنوں کو، ہے نا۔ چلیں اس کے بعد کیا ہے؟ فتولی عنہم، فتولی عنہم، اب جب ان پر عذاب آ گیا، یہ لوگ مر گئے، تو حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں سے منہ پھیر کر چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ وقال، اور یہ کہتے ہوئے گئے، کیا کہا انہوں نے؟ یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی،
میں نے تم لوگوں تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تمہارے لیے بھلائی چاہی، تم کو نصیحت کی، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو، بھلائی چاہنے والوں کو، خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی قوم سے، ہے نا۔ تولا اس کا معنی کیا ہے؟ ٹرن اوے، یعنی منہ پھیر کر چلے گئے۔ تولا یہ ورڈ دوسرا کیا ہے اس کے لیے؟ اعرض ہے۔ اعرض یعرض اعراضا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیر لینا، اعراض کرنا۔ ٹھیک ہے، اعراض کرنا، کسی سے منہ پھیر لینا، تو اسے کہتے ہیں اعرض ہے۔ تو تولا یہاں پہ اعرض کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہوا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، ابھی تک 3 نبی کے واقعات اللہ بتا چکے ہیں، سب سے پہلے اس کا بتایا، جی بتائیں جی، نوح علیہ السلام، مثال میں کس کی؟ سب سے پہلے نوح اسلام، اس کے بعد ہود اسلام، اس کے بعد سمود، صالح علیہ السلام، ہے نا۔ نبی کون تھے؟ صالح۔ قوم کون تھی؟ سمود۔ ہود علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا؟ عاد، عاد۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اب یہاں پہ یہ چوتھے نبی کا تذکرہ ہے، یہ کون ہے؟ لوط علیہ السلام۔ ان کو بھی بطور مثال انہوں نے ذکر کیا قرآن میں، کیا ہے؟ وَلُوطًا اذ قال لقومه، اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی یاد کرو۔ اذ قال، جب انہوں نے کہا، کس سے کہا؟ لقومه، اپنی قوم سے کہا۔ کیا کہا؟ اتأتون الفاحشۃ، کیا تم لوگ فحش کام کرتے ہو، ہے نا، گندے کام کرتے ہو، ایسا گندا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من کام کو تم سے پہلے دنیا کے اندر کسی نے نہیں کیا۔ یہ کون سا ان کا کون سا برا کام تھا؟ فاحشتن سے مراد کیا ہے؟ جی، فاحشتن سے مراد لواطت، ہے نا جی۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اسی کو کیا کہا؟ وذکر، اچھا یہ ایسی چیز تھی جس کے موجد یہی ہیں، اور آج کیا ہے؟ اس کو پوری دنیا میں لیگلائز کرنے کے لیے مہم چل رہی ہے نا، کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے۔ ٹھیک ہے، اس کو لیگلائز کرنے کے لیے قانونی طور پہ اس کا حق دینے کے لیے پوری دنیا میں مہم چلائی جا رہی ہے، اور بہت ساری کنٹریز میں ہے بھی، ہمارے انڈیا میں بھی ہے، لیگل ہو گیا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کتنی نزدیک ہے۔ پتہ نہیں ہماری آنے والی 2-3 نسلیں دنیا دیکھ پائیں گی یا نہیں، یا قیامت آ جائے گی اس سے پہلے پہلے۔ ٹھیک ہے، وَاذْكُرْ لُوطًا، یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے کہ تم لوط علیہ السلام کے قصے کو یاد کرو۔ اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ اتأتون الفاحشۃ، فاحشۃ مراد کیا ہے؟ ادبار الرجال، یعنی مردوں کے ساتھ غلط کام کرنا۔ ٹھیک ہے، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، دنیا میں اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا، نہ ہی انسانوں نے کیا، نہ ہی جناتوں نے کیا، ہے نا، کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ فاحشتن، اس کے لیے انگلش میں کیا ورڈ آتا ہے؟ امورلیٹی۔ ٹھیک ہے، لیکن میننگ میں یہ آیا ہے، اس کے لیے امورلیٹی نہیں یوز ہوتا ہے نا۔ چلے، تو فاحشتن لفظی معنی ہے اس کا امورلیٹی، فاحشتن جمع فاحشات، فاحشات۔ ٹھیک ہے، امورلیٹی نا۔ چلے، انکم لتأتون الرجال، بے شک تم لوگ منہ کے پاس آتے ہو، کیسے آتے ہو؟ شہوتن، ہے نا، یعنی نفسانی خواہش لے کر آتے ہو، من دون نساء، عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی جو کام عورتوں کے ساتھ کرنے کا تھا وہ کام تم مردوں کے ساتھ کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ ایسی قوم ہو جو حد سے آگے بڑھ جانے والی ہے۔ اسرف یسرف، اسراف اسی سے بنا اسم فاعل مسرف، ہے نا، مسرفون کیا معنی اس کا؟ حد سے آگے بڑھ جانے والا، تجاوز کر جانے والا۔ اس کو عربی میں دوسرا ورڈ اس کے لیے کیا آیا؟ متجاوزون، ہے نا، متجاوزون۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مسرفون کیوں کہا یہاں پہ؟ اس سے پہلے جو آیا
کہیں پہ آیا ظالمون، ہے نا، کہیں پہ آیا تجہلون جاہلون، اس طرح کے الفاظ آئے. یہاں پہ مسرفون کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس سے پہلے جو لوگ کر رہے تھے وہ شرک کر رہے تھے، ہے نا، اور وہ ایسے گناہ کر رہے تھے جو وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی تو یہی کرتے آئے ہیں، لہٰذا ہم بھی یہی کریں گے. لیکن یہ جو قوم تھی نا، یہ قوم، اس نے وہ کام ایجاد کیا جو ان کے باپ دادا بھی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اسی لیے اسے کہا گیا کہ تم مسرف ہو، یعنی اپنے باپ دادا سے بھی آگے بڑھ گئے ہو. تم گناہ کرنے میں اپنے باپ دادا کو بھی تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تم سے پہلے یہ گناہ کسی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پہ مسرفون کا لفظ آیا. سمجھ گیا؟ کلیئر ہے یہ؟ بتائیں جلدی سے. جی. جی ای سر. متجاوزون الحلال الی الحرام. ٹھیک ہے، یعنی ایک حلال چیز تھی، ہے نا، حلال چیز کیا تھی؟ النساء. تم نے اس کو حرام سے بدل دیا. وہ کام تم نے کس کے ساتھ کیا؟ رجال کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ حرام بنا دیا تم نے اس کو. چلے، شہوتن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جلدی سے بتائیں. جمع شہوات. 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 ٹھیک ہے، اس کے انگلش میں ورڈ آتا ہے ڈیزائر، ہے نا، ڈیزائر. اس کے بعد النساء، اس کے لیے کیا تھا؟ وہ میں النساء کس کی جمع ہے؟ امرات. امرأتن کی، ہے نا. ٹھیک ہے، اس کے بعد مسرفون، اس کا معنی ہے ٹرانسگریسنگ، یعنی حد سے آگے بڑھ جانے والے. متجاوزون. ٹھیک ہے، مسرفون. چلے، اس کے بعد کیا ہے؟ اب جب یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی قوم سے کہیں حضرت لوط علیہ السلام نے، تو اب ان کی قوم کا جواب کیا تھا وہ دیکھیں. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا. ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان لوگوں نے یہ کہا. کیا کہا؟ اب دیکھیں، جب آپ کسی کو سمجھانے جائیں نا، اس کے پاس کوئی جواب نہ بچے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ پہ حملہ کرے گا، اٹیک کرے گا، ہے نا، آپ کو گالی دے گا، کیونکہ وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا. تو اس کو غصہ آ جاتا ہے نا. جو آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا ہے اس کو غصہ آ جائے گا. غصے میں وہ آپ کو مارے گا، گالی دے گا، بھگائے گا، یہ سارے کام کرے گا. تو ان کی جو قوم تھی لوط علیہ السلام کی قوم، اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا حضرت لوط علیہ السلام کی بات کا. لہٰذا اب کیا ہوا؟ غصہ ہو گیا وہ لوگ، اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ اخرجوہم من قریتکم. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ اخرجوہم، تم لوگ ان لوگوں کو اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے نکال دو. اخرجو، نکال دو. کن لوگوں کو نکال دو؟ ہم کی ضمیر سے، ہم سے مراد کون ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اوپر جو لوگ ایمان لائے تھے، وہ مراد ہیں، ہے نا. لوط و اتباعہ، یہاں پہ لکھا ہوا لوطن و اتباعہ. ٹھیک ہے، اخرجوہم من قریتکم، اپنے گاؤں سے ان کو نکال دو. انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں، ہے نا. جیسے آپ کہتے ہیں نا، ہاں بڑا قابل بن رہے ہو تم، ہے نا. کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا قابل بن رہا ہے نا، بہت بکرات ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کا یہ جملہ کیا کہ بہت پاک باز، بہت صاف ستھرے بن رہے ہیں یہ لوگ، ہے نا، بہت پاک باز بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کا یہ جملہ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ جو ہیں بہت اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، بہت صاف ستھرے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ان کو کیا کرو؟ اپنے گاؤں سے نکال دو. ٹھیک ہے، لوطن و اتباعہ، ہم کی ضمیر سے مراد کون ہے؟ لوطن و اتباعہ. انہم اناس یتطہرون ای من ادبار الرجال، یعنی مردوں کے پیچھے یہ لوگ نہیں پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت پاک باز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جوابن اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ آنسر. جوابن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جلدی سے بتائیں. اب جواب. جی اجواب. نہیں، اجواب نہیں ہوتی ہے. کوئی اور بتائیں. جوابن کی جمع، یہ بہت یہ تو بہت ہر جگہ جوابات. استعمال. جی، جوابات. وہ اردو میں ہوتا ہے، اردو میں ہوتا ہے جوابات. ٹھیک ہے، وہ جوابات. اردو میں ہوتا ہے. اجویتن. ہاں، کچھ آپ نے صحیح بتایا. ٹھیک ہے. تو جوابون اجویتن. ہوں، ٹھیک ہے. اس کی جمع ہوتی ہے اجوبتن. ٹھیک ہے نا جی.
چلیں اس کے بعد کیا ہے اخریجو، اخراج، اس کے لیے ورڈ کیا آتا ہے؟ ایوکٹ بھی آتا ہے اور ایکسپیل بھی آتا ہے، دونوں ہی آتا ہے، ایوکٹ بھی آتا ہے ایکسپیل بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایوکٹ، اخراج، اس کے بعد کیا ہے یتطہرون، کیپ پیور، یہ لوگ اپنے آپ کو بہت کیا سمجھتے ہیں؟ پاکیزہ سمجھتے ہیں، یتطہرون ہے نا، معنی کیا ہے اس کا؟ ینظفون، اس طرح بھی اس کو عربی میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ ساری باتیں ہوئیں، ان کی قوم نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے نا، تو اب کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اب پورے واقعے کو بیچ میں قرآن نے ذکر نہیں کیا یہاں پر، کیونکہ قرآن میں اتنا ہی ذکر کیا جاتا ہے جتنے کی ضرورت ہوتی ہے سبق دینے کے لیے، وہ کوئی ہسٹری کی بک نہیں ہے جیسا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کیا ہوا نہیں ہوا وہ ساری چیزیں ختم کر دی، کچھ نہیں ذکر کیا یہاں پر، دوسری جگہ پہ ذکر آیا ہے یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا کہ ان پر عذاب آیا۔ عذاب کیا آیا تھا قوم لوط پر؟ کوئی بتائیں جلدی سے، قوم لوط پر کیا عذاب آیا تھا؟ بہت مشہور عذاب ہے، کیا عذاب آیا تھا؟ بارش، جی سر بارش، قوم لوط پر ہے نا بارش تو آئی ہی آئی تھی، اس کے علاوہ زمین کو اللہ کے حکم سے آسمان پر لے جا کر پلٹ دیا تھا فرشتوں پلٹ نے۔ دیا جی سر، ہاں، زمین زمین کو کو پلٹ دیا۔ ہاں پلٹ دیا تھا زمین کو، ہے نا، یہ اصل عذاب تھا ان کا، اور بارش تو آئی ہی آئی تھی۔ چلیں، اور بارش جو ہے نا وہ پانی کی بارش نہیں تھی، پتھر برس رہے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی تھی، تو یہ دو طرح کا عذاب آیا تھا ان کو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، لیکن اس عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی۔ کن کو نجات دی؟ حضرت لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی نجات دی، اور اہلن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ان پر ایمان لے آئے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو جنہوں نے مان لیا تھا وہ بھی اہلن میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو اور ان کے متبعین کو، ان کے فالوورز کو، ان کے گھر والوں کو ہم نے نجات دی، یعنی اس عذاب سے بچا لیا۔ لیکن کس کو نہیں بچایا؟ الا امرأتہ، ان کی بیوی کو نہیں بچایا، ان کی بیوی، اچھا ان کی بیوی کا واقعہ یہاں پہ تو نہیں ذکر کیا گیا ہے، لیکن ایک سورہ میں، دوسری سورہ میں ان کی بیوی کا تذکرہ آیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ان کی بیوی کیوں عذاب میں گرفتار ہوئی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اللہ نے دو فرشتے بھیجے تھے، ہے نا، اور دو فرشتے انسانی شکل میں تھے، ایسے جن کو، ایسے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے جن کو داڑھی مونچھ کچھ نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ جسے امرت کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، تو امرت کی شکل میں آئے تھے، ٹھیک ہے؟ خوبصورت لڑکے تھے۔ ان کی بیوی نے جا کے پورے گاؤں میں ہلہ کر دیا کہ ہمارے گھر میں بہت خوبصورت لڑکیاں آئے ہیں۔ اب جتنے یہ کمینے لوگ تھے ان کے پیچھے، فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی بیوی بھی ان تمام حرکتوں میں شامل رہتی تھی، اس وجہ سے عذاب میں ان کی بیوی بھی مبتلا ہوئی، ہے نا، اور وہ بھی لوگوں کے ساتھ ماری گئی، ٹھیک ہے؟ کانت من الغابرین، کیوں یہ مبتلا ہوئی عذاب میں؟ کیونکہ یہ بھی کیا تھی؟ یہ بھی کیا تھی؟ برباد ہونے والوں میں شامل تھی، ہے نا، یعنی جن لوگوں پر عذاب آیا تھا ان عذاب میں گرفتار لوگوں میں یہ بھی شامل تھی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، أي الباقین فی العذاب، یعنی عذاب کے اندر یہ بھی تھی۔ غابر کو اسٹے بیہائنڈ کہتے ہیں، یعنی پیچھے رہ جانے والا، ہے نا، غبر سے بنا ہے غابر، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے رہ جانے والا۔ تو جو لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے، ہے نا، ان میں ان کی بیوی بھی شامل تھی، اور کیوں شامل ہوئی تھی اس کی وجہ ہم نے آپ کو بتا دی۔ چلے، سر ان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ اب بیوی کا نام مجھے یاد نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ ہاں، بیوی کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے لوگوں پر بارش نازل کی۔ بارش کس چیز کی تھی؟ پتھر کی بارش تھی، ہے نا، پتھر کی بارش۔ فَانظُرْ، لہٰذا تم بھی دیکھو، کیونکہ ہم نے بتایا کہ یہ سارے واقعات کیوں ذکر کیے ہیں قرآن میں؟ لوگوں کی عبرت کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَانظُرْ، تم بھی غور کرو، تم بھی دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ جو مجرمین ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے نا، مجرمین کا انجام کیسا تھا، یہ تم بھی دیکھو کہ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر عذاب مسلط کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو مطرن، مطرن کو کیا کہتے ہیں؟ جان کی جمع کیا ہوتی ہے؟
अमतार, है ना। उसके बाद क्या होता है, एंड, है ना। आकिबतुन, रिजल्ट भी आता है, एंड भी आता है। आकिबतुन की जमा हमने आपको बताई थी, क्या होती है जी? अवाकिब। अवाकिब, बहुत अच्छा, है ना। ये कई बार हम बता चुके हैं, अवाकिब। उसके बाद क्या है, मुजरिम। मुजरिम के माना क्या होता है, क्रिमिनल, और सीनर्स भी होता है ना, सीनर्स और क्रिमिनल, मुजरिम। अवाकिब एंड रिजल्ट। जी, एंड और रिजल्ट भी, हाँ, एंड रिजल्ट, है ना। एंड रिजल्ट, ये जो आखिरी अंजाम होता है उसको आकिबा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया, है ना। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया कि इन पर अजाब आया, ये सारे लोग खत्म हो गए। चलो, अच्छा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम में और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में रिलेशन था। क्या रिलेशन था? हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के भतीजे थे। कौन थे? भतीजे थे, है ना। इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा याद रखने के लिए कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। चलो, व इला मदयन, अब एक 4 नबी का तस्करा हो गया ना, अब ये 5वें नबी हैं, इनका तस्करा फिर अल्लाह ने लाया है। ठीक है, इनको भी जिक्र किया, किस लिए जिक्र किया है? लोगों को इबरत, सबक देने के लिए। क्या फरमाया अल्लाह ने? वह याद करो, इला मदयन अखाहुम शुआइबन, कि हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुआइब को भेजा, है ना। ठीक है। काल, हजरत शुएब इस्लाम ने अपनी कौम से क्या कहा? या कौमी, ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। ठीक है। कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, मैं तुम्हारे रब की जानिब से एक वाज़ेह निशानी तुम्हारे पास आ चुकी है। ठीक है। इन्होंने अपनी नबूवत का दावा कर दिया हजरत शुएब इस्लाम ने। फिर क्या कहा? फ़अऊफुल कैल, अब ये जो उनकी कौम में जो बीमारी थी, है ना, जो वो गुनाह में मुब्तला थे, उस गुनाह का तस्करा हर जगह यही हुआ है ना। आपने देखा होगा हजरत नूह इस्लाम की कौम क्या थी? शिर्क में मुब्तला थी, तो शिर्क का तस्करा है। फिर हजरत हूद इस्लाम की कौम, उसके गुनाह का तस्करा। फिर हजरत सालेह की कौम ने जो गुनाह किया कि ऊँटनी को मार दिया, उस गुनाह का तस्करा। फिर क्या है? हजरत लूत इस्लाम की कौम ने जो गुनाह किया, उसका तस्करा। फिर यहाँ पे हजरत शुएब इस्लाम की कौम के गुनाह का तस्करा। तो इनकी कौम का गुनाह क्या था? कि ये लोग नाप तौल में कमी करते थे। आज हमारा हर बिजनेसमैन यही कर रहा है ना। हर दुकानदार, चाहे वो मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, तकरीबन इक्का दुक्का अच्छे भी होते हैं, है ना, लेकिन ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं कि तौलने में, नापने में कमी कर रहे हैं। जब बेचते हैं तो कम तौल के बेचते हैं, लेकिन जब खरीदते हैं किसी से तो पूरा एकदम भर भर के तौलवाते हैं। ठीक है। तो यही बीमारी, यही गुनाह किसका था? हजरत शुएब इस्लाम के कौम का। ठीक है। फाउफुल कैल है, तो उसी गुनाह का जिक्र किया यहाँ पे। तो हजरत शुएब इस्लाम ने क्या कहा कि एक तो ये कि तुम लोग शिर्क करते हो, लिहाजा शिर्क छोड़ दो। पहले शिर्क का तस्करा आया। उसके बाद दूसरा गुनाह उनका क्या था? फाउफुल कैल, तुम लोग नापने में, वल मीजान, और तौलने में पूरा पूरा किया करो, यानी पूरा तौला करो। ठीक है, मुकम्मल तौला करो, है ना। वला तबखसुन्नास अशियाअहुम, ठीक है। वला तबखसुन्नास अशियाअहुम, और लोगों को उनकी चीजें घटा कर मत दिया करो। ला तबखसु आई ला तनकुसु, तबखसु माना हो तुनकिसु, है ना। लोगों को उनकी चीजें घटा कर मत दिया करो, बल्कि पूरा तौल के दिया करो। वला तुफसिदु फिल अर्ज, और जमीन के अंदर फसाद मत फैलाओ। बाद इस्लाहिहा, जमीन की इस्लाह के बाद, यानी जमीन के अंदर जब हर तरह से बुराई खत्म हो चुकी है, तो अब फिर से तुम उसमें नई नई बुराइयां मत पैदा करो, है ना। इस्लाह कैसे हुई थी जमीन की? जल्दी से बताएं, हम पीछे पढ़ चुके हैं, बताएं। बाद इस्लाहिहा क्या मतलब हुआ इसका? कैसे इस्लाह कर दी थी अल्लाह ने जमीन की? जी, रसूलों को भेजकर। रसूलों को भेजकर, बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा, रसूलों को भेजकर। चले, तो अब जब रसूल आ चुके थे, सब कुछ ठीक हो चुका था, तो अब तुम फिर से गुनाह फैलाना मत शुरू करो, है ना, जमीन में फसाद मत फैलाओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बेहतर हैं। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम इस पर यकीन रखते हो, ईमान रखते हो। ठीक है, अगर तुम ईमान रखते तो ये बे चीजें तुम्हारे लिए बेहतर हैं।
اب وہی یہاں پہ کیا کہا، وَأَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قال، انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، قد جاءتکم بینۃ، تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح نشانی آ چکی ہے. بینۃ سے مراد معجزۃ ہے نا. اور یہ معجزہ کیوں آتا ہے؟ علی صدقی، نبی کی سچائی پر دلیل بن کر یہ معجزہ آتا ہے نا. فاوفو، لہذا کیا کرو، اوفو معنی ہو اتمو، اتمو ہے نا. اوفو کے لیے دوسرا ورڈ کیا ہے؟ اتمو. الکیل والمیزان، ناپ اور تول کو پورا پورا کیا کرو. ولا تبخسوا ای تنقصوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کے چیزوں کو کم کر کے مت تولو. ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. کیسے فساد پھیلتا ہے؟ بالکفر والمعاصی، ہے نا، کفر کے ذریعہ اور گناہوں کے ذریعہ. بعد اصلاحها ای ببعث الرسل، رسولوں کو بھیج کر جو اللہ نے زمین کی اصلاح فرما دی تھی، اس کے بعد تم یہاں کفر اور گناہ کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ. ذالکم، یہ ساری چیزیں، یعنی ذالکم سے یہ ساری چیزیں، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم لوگ ایمان لانا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، تو کیا کرو، فبادروا الیہ، جلدی ایمان لاؤ، ہے نا، جلدی ایمان لاؤ. چلیں، تو یہاں پہ ورڈ آیا کیا؟ فلفل، ہے نا. کیا مانا؟ اوفو، اوفو کا مانا فلفل، ہے نا. اوفو ای اتمو، فلفل یعنی پورا پورا کرو. الکیل میجر، ٹھیک ہے، الکیل میجر. اس کے بعد الوزن، المیزان، کیا مانا ہے؟ ویٹ. میزان بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، الوزن بھی کہہ سکتے ہیں، ویٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہے؟ ڈپرائیو، تفسدو، لا تفسدو، ہے نا، ڈپرائیو. جی. اس کے بعد کیا ہے؟ ریفارمیشن، ہے نا، اصلاح، ریفارمیشن. ایک اصلاح، ریفارمیشن. ٹھیک ہے. خیرن، خیرن کا معنی بیٹر، ٹھیک ہے، خیرن بیٹر، خیر لکم بیٹر فار یو، دس از بیٹر فار یو، ہے نا، خیرن. چلیں، تو یہ ہے حضرت شعیب اسلام نے اپنی قوم سے کہا. اچھا یہ بتائیں، کیل اور وزن کا فرق آپ لوگ جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ سے کوشچن میں پوچھ سکتے ہیں، ہے نا. کیل اور وزن کا فرق جانتے ہیں؟ کوئی بتائیں جلدی سے. کیل کسے کہتے ہیں، وزن کسے کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل جی، ہم نے آپ کو بتایا تھا شکیب صاحب، جی بتائیں. کوئی بتائیں، اکبر صاحب، اکبر علی صاحب، آپ بتائیں، کیل اور وزن میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ نہ پتا ہو تو بتا دیں، کہ نہیں پتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے الکائل، ٹھیک ہے. الکائل، اس کے لیے انگلش ورڈ کیا ہے؟ میجر. میجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناپنا، ہے نا. آپ کہتے ہیں نا ناپنا اور تولنا، ٹھیک ہے. تو ناپنا الگ چیز ہوتی ہے، تولنا الگ چیز ہوتی ہے. ناپنا کے لیے کیا آتا ہے؟ کیل. جیسے بطور مثال، دودھ ہوتا ہے، تو دودھ کو آپ ناپتے ہیں یا تولتے ہیں؟ یہ بتائیں جی. ناپتے ناپتے ہیں نا. اس کا ایک برتن بنا ہوا ہوتا ہے، 1 پاؤ کا برتن ہوتا ہے، ½ کلو کا برتن ہے نا، ½ لیٹر کا، یا 1 لیٹر کا برتن ہوتا ہے، وہ نپنا ہوتا ہے نا. اس کو نپنا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، ناپنے والی چیز جسے ناپا جاتا ہے. تو کیل کا مطلب ہوتا ہے ناپنا، ٹھیک ہے. اور جس چیز کو ویٹ رکھ کر کے، اب جیسے ایک طرف 1 کلو کا بٹخرا رکھ دیا اور دوسری طرف سامان رکھا، تو اس کو کہتے ہیں الوزن، المیزان. ٹھیک ہے نا. جس کو ترازو میں تولا جاتا ہے اس کو میزان کہتے ہیں، الوزن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس چیز کو برتن سے ہم ناپ لیتے ہیں صرف، کہ 1 پوا کا برتن ہے یا ½ کلو کا برتن ہے، تو اس کو کہتے ہیں الکیل. سمجھ گئے یہ ڈفرینس؟ جی. تو پہلے زمانے میں، آج ہمارے یہاں چاول کو کیا کیا جاتا ہے؟ وزن کیا جاتا ہے نا. لیکن پہلے چاول بھی کیل میں ہوتا تھا. اس لیے جب آپ حدیث میں پڑھیں گے، فقہ میں پڑھیں گے، تو کیل والی جو اشیاء ہیں اس میں چاول بھی آتا ہے، دال بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں کیل کے ذریعہ بیچی جاتی تھیں. لیکن اب
وزن کے ذریعہ بیچی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ کائل ہاں ہوتا ہے. ہاں، اب تو یہی ہو گیا کہ جو لیکوڈ کو بس کیل کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ حدیث میں پڑھیں گے یا تفسیر میں یا اس کے اندر کیا کہتے ہیں فقہ کے اندر پڑھیں گے، تو اس میں کیل کے اندر چاول وغیرہ بھی آتا ہے، کھجور، چاول، یہ سب بھی کیل کے ذریعہ بیچا جاتا تھا، ٹھیک ہے. ہاں، اور اب تو صرف لیکوڈ ہو گیا ہے اس میں. چلیں، اس کے بعد کیا ہے، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ. اب ایک اور بیماری تھی، یہ بیماری آج کے نوجوانوں میں پائی جاتی ہے، وہ اس ٹائم بھی پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے. حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا. تو یہاں پہ کیا، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور تم لوگ راستوں پر مت بیٹھو، راستوں کے کنارے پر، راستوں پر کا مطلب ہے کہ بیچ راستے پر مراد نہیں، مت بیٹھو. اور یہ لوگ بیٹھ کے کیا کرتے تھے، لوگوں کو دھمکاتے تھے، ان کا سامان چھین لیتے تھے. آج بھی ہوتا ہے نا، آپ بائک سے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، سائیکل سے، بیچ میں کسی نے روک لیا، موبائل چھین لیا، پیسہ چھین لیا آپ کا، خوب ہوتا ہے آج بھی، ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی ہوتا تھا. تو اسی گناہ کا تذکرہ یہاں پہ حضرت شعیب اسلام نے اپنی قوم سے کہا، ان کی قوم اس گناہ میں مبتلا تھی، اسی لیے اس کا تذکرہ ہے. کیا کہا کہ تم لوگ راستوں پر مت بیٹھو، توعدون، تم لوگ کیا کرتے ہو، لوگوں کو دھمکاتے ہو، ہے نا، بیٹھ کر کے کرتے ہو، لوگوں کو دھمکاتے ہو، ٹھیک ہے، دھمکا کر کے ان کے سامان چھین لیتے ہو، ہے نا. اور کیا کرتے ہو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم لوگ اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہو، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کاموں سے تم، ان دونوں کاموں کے لیے راستوں پر مت بیٹھا کرو، ہے نا. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں ان کو تم لوگ کیا کرتے ہو، روکتے ہو اللہ کے راستے سے. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم لوگ کیا کرتے ہو، ان کو اللہ سے ان کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہو، ہاں، اور کیا کرتے ہو، تم لوگ ان کو ٹیڑھے راستے پر چلانا چاہتے ہو. عوجن، عوجن کے معنی کیا ہوتا ہے، ٹیڑھا پن، ہے نا. یعنی سیدھے راستے سے روک کر کے ان کو ٹیڑھا راستہ، ٹیڑھے راستے سے مراد کیا ہے، کفر، ہے نا، کہ تم کفر والے راستے پر ان کو چلانا چاہتے ہو، ہے نا. جی، تبغونہا عوجا، عوجن کے معنی کیا ہوتا ہے، عوجن ای معوجتن، ہے نا، معوجتن مطلب کیا ہوتا ہے، ٹیڑھا راستہ. وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ، پھر کیا ہے، یہ تو ان کو گناہ بتا دیے، ہے نا، ان کے گناہ بتا دیے. پھر اللہ کی نعمتوں کو بھی یاد دلایا شیخ اسلام نے. کیا کہا، وَاذْكُرُوا، اور تم لوگ یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، جبکہ تم بہت تھوڑے تھے، بہت کم تمہاری تعداد تھی. فَكَثَّرَكُمْ، تو اللہ نے تمہارے اندر کثرت عطا کی، یعنی تم کو مال بھی زیادہ دیا، اور بزنس کرنے والا مالدار ہوتا ہے نا، تو تم کو مال بھی زیادہ دیا اور تمہاری تعداد میں بھی اضافہ کیا، ٹھیک ہے، تمہاری پاپولیشن بھی بڑھائی اللہ نے، ٹھیک. تو یہ اللہ نے تم پر احسان کیا، تو اس کو تم یاد کرو. وَانظُرُوا، اور پھر ڈرایا بھی، کیا کہا، وَانظُرُوا، اور تم ان لوگوں کو بھی دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ جو فساد پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. فساد پیدا کرنے والوں کا انجام کیسا تھا، اس پہ بھی تم کیا کرو، غور کرو، اس کو بھی تم دیکھو، ہے نا. یعنی اس سے پہلے جو قومیں آئیں، انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ کا عذاب آیا، وہ برباد ہوئے. تو ان ساری چیزوں کو بھی تم یاد رکھو اور اس پہ غور کرو کہ کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. جی، حدیث میں کیا آیا ہے، اللہ کے رسول اعظم نے فرمایا کہ اگر راستے پر بیٹھو تو راستے کا حق ادا کیا کرو. تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول اعظم نے دو باتیں فرمائی تھیں. ایک یہ کہ کسی کے عزت کے پیچھے مت پڑو، اس میں دو چیزیں شامل ہیں. آپ لڑکی کو کمنٹ کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، ہے نا، دیکھ رہے ہیں، تو یہ چیز بھی شامل ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دو وہاں پر سے، لوگوں کو تنگ نہیں کرو راستے میں بیٹھ کر کے. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے. لا تقعدوا، اس کے لیے انگلش ورڈ کیا آیا، ڈو ناٹ سٹ. اس کو اردو میں، عربک میں دوسرا ورڈ کیا بولیں گے، لا تجلسو، ہے نا. لا تقعدوا ای لا تجلسو، ٹھیک ہے. یہ بتائیں یہاں پہ آیا لا تقعدوا، یہ میں بس ایسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے، لا تقعدوا کی جگہ لا تجلسو استعمال کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تقعد میں
یعنی قادہ میں اور جلسے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے دونوں لفظ میں؟ جہاں پہ قادہ ہوتا ہے نا، قادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی مقصد سے بیٹھے ہیں، ہے نا، کسی مقصد سے بیٹھے ہیں، اور وہ بیٹھنا بہت لمبا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جلسہ، جلوس، اس کا جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور بلا مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ نماز کے اندر قادہ کرتے ہیں، قادہ کون سا ہوتا ہے بتائیں؟ سوری میں نے الٹا بول دیا، جلسہ مختصر ہوتا ہے اور قادہ لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے الٹا بول دیا۔ تو قادہ میں لمبائی ہوتی ہے، یعنی زیادہ دیر تک بیٹھا جا سکتا ہے، اور جلسہ میں تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ نماز میں جلسہ کسے کہتے ہیں بتائیں جلدی سے، جلسہ کسے کہتے ہیں نماز میں؟ جیسے 4 دو رکعت سے کی نماز ہو تو 2 رکعت بیٹھ کر کے، جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو بیٹھیں گے وہ اس کو چل سکیں گے۔ تشہد کے وقت ہاں، دیکھیں جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے دو درمیان جو سجدوں کے بیٹھتے ہیں نا، 2 سجد، اسے جلسہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان، یہ مختصر ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن قعدہ کہتے ہیں جو تشہد میں بیٹھتے ہیں، قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ، ٹھیک ہے؟ پہلا تشہد جو ہوتا ہے وہ قعدہ اولا ہوتا ہے، دوسرا تشہد قعدہ اخیرہ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قعدہ۔ تو قعدہ میں زیادہ دیر بیٹھنا ہوتا ہے اور جلسے میں تھوڑی دیر، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اسی لیے اللہ نے یہاں پہ لا تجلسو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن لا تجلسو نہیں کہا بلکہ لا تقعدو کہا۔ تو ہر لفظ کا اپنا ایک ٹمپریچر ہوتا ہے، ٹمپریچر سمجھ رہے ہیں؟ ہر لفظ کا اپنا ایک میننگ میں آپ کہہ سکتے ہیں دونوں برابر ایک ہی جیسے ہیں، لیکن ایک ہی ہے یہ نہیں کہہ سکتے، ایک ہی جیسے ہیں وہ، ایک ہی ہے نہیں کہہ سکتے آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرق ہوتا ہے تھوڑا سا۔ تو قرآن میں کوئی لفظ جو اللہ نے استعمال کیا ہے وہ بالکل پرفیکٹ میننگ میں یوز کیا ہے نا، اس کی جگہ کوئی دوسرا ورڈ ہم رکھنا چاہیں تو نہیں رکھ سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا تقعدو کا وہی معنی ہے جو لا تجلسو کا ہوتا ہے، ویسا ہی معنی ہے، لیکن ایگزیکٹ میننگ نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے یہ بالکل؟ بتائیں جی سر۔ جی۔ جی سیراتن، سیراتن اس کی جمع کیا ہوتی ہے جلدی سے بتائیں جی؟ سیراتن کے معنی ہوتا ہے راستہ، ہے نا؟ سیراتن راستہ ہوتا ہے، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اسریتتن جی؟ سرطن سبیلن کی جمع کیا ہوتی ہے جلدی سے بتائیں؟ سبیلن کی جمع سبل سراتن سرطن سبل سبلن ہوتی ہے نا، ویسے ہی سراتن کی جمع سروتن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سروتن، جیسے سبیلن کی جمع سبلن، طریقن کی جمع طرقن، ویسے ہی سراتن کی جمع سروتن، اور یہ سب ایک ہی معنی میں تقریباً استعمال ہوتے ہیں، ہے نا؟ سراتن، طریقن اور سبیلن، یہ سب تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو سر سراتن، سراتن جی سراقات یہ ہے، ایسے کچھ ہے کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سراتن کی جمع سراقات سراقات، یہ تو میں نے نہیں پڑھا کبھی۔ سراتن کی جمع سروتن آتی ہے، سروتن، جیسے سبیلن کی جمع سبولن، طریقن کی جمع طرقن۔ جی؟ اسریتتن اسریتتن بھی میں نے نہیں پڑھا، کہیں آپ نے دیکھا ہے اسریتتن؟ ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن میرے علم میں نہیں ہے اسریتتن۔ سر نہیں، سرات نہیں، طریقن کے جمع طرقات، یہ بھی ہاں آتا طرقات بھی آتی ہے، ہاں طریقن کی جمع طرائق بھی آتی ہے، طریقن کی جمع طرقات بھی طریقتن کی جمع طرقات آتی ہے نا، اور پھر اس کی طرق بھی آتی ہے، سب آتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، سراتن یہ ہو گیا۔ اس کے بعد تھریٹننگ، وعدہ یعیدو ہم نے پڑھا ہے نا، توعدون ہے نا، اوعد یوعدو سے توعدون، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دھمکانا، ٹھیک ہے؟ توعدون۔ اس کے بعد تصدون عن سبیل اللہ، تصدو، صد یصدو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، اوارٹنگ، ہے نا؟ صد یصدو، باب نصر سے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سیکنگ، یہ اس کا معنی کیا ہے؟ بغا یبغی، ہے نا؟ بغا، بغا یبغی، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سیکنگ یعنی چاہنا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے دوسرا ورڈ ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ طلب یطلب، ہے نا؟ بغا یبغی کے لیے طلب یطلب، ٹھیک ہے؟ عوجن، اس کے لیے انگلش ورڈ کیا آتا ہے؟ ڈیوینٹ، ہے نا؟ عوجن، جی۔ اس کے بعد قلیلن، قلیلن کے لیے فیو، قلیلن کی جمع کیا ہوتی ہے؟
कलीलतुन की जमा, कलीलुन या कलीलतुन की। अकिल्लत। ठीक है। उसके बाद क्या है, करप्टर्स, मुफसिद। मुफसिद इसके माने क्या होता है, करप्टर्स, है ना, करप्ट, मुफसिदून। चलें, तो ये सारी बीमारियां इन्होंने बता दी। ठीक है, अब क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ इनके बोलने का, व इन कान ताइफतुम मिनकुम आमनू बिल्लज़ी उरसिलतु बिही। ठीक है, कि फिर हजरत शैब इस्लाम ने क्या कहा कि अगर तुम में से कुछ लोग, है ना, तुम में से एक जमात उस चीज पर ईमान ले आई जिसको देकर मैं भेजा गया हूं, जिस चीज के साथ यानी जिस पैगाम के साथ अल्लाह ने मुझे भेजा है, उस चीज पर अगर तुम में से एक जमात ईमान ले आती है ना, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वताइफतुन लम युमिनु, और तुम में से एक जमात ईमान नहीं लाई, एक जमात ईमान ले आई और एक जमात ईमान नहीं लाई, फस्बिरु, तो वो लोग, है ना, वो लोग जो क्या कहते हैं ईमान नहीं लाए हैं, वो लोग सब्र करें, थोड़ी देर ठहर जाएं। ठीक है, हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान, हमारे और तुम्हारे दरमियान अपना फैसला फरमा देगा। और अल्लाह का फैसला क्या होगा, अल्लाह का फैसला ये होगा कि जो लोग ईमान नहीं लाए हैं उनको अल्लाह क्या करेगा, अजाब में मुब्तला करेगा। ठीक है, वहुवा खैरुल हाकिमीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, बेहतरीन फैसला करने वाला है। ठीक है, तो अल्लाह का फैसला क्या होगा, यहाँ पे उसका जिक्र है, व इन कान ताइफतुम मिनकुम आमनु बिल्लज़ी उरसिलतु बिही व ताइफतुन लम युमिनु बिही। ठीक है, एक जमात ईमान ले आती है और एक जमात ईमान नहीं लाती है। तो जो लोग ईमान नहीं लाते हैं उनसे इन्होंने कहा फस्बिरु, आई इंतज़िरु, इंतजार करो, यहां तक कि यहकुम अल्लाहु बैनना, अल्लाह हमारे दरमियान क्या करेगा, फैसला फरमा देगा। क्या फैसला फरमाएगा, कि जो हक पर चलने वाले, बिइनजाइल मुहिक, जो हक पर चलने वाले हैं उनको क्या करेगा, निजात देगा, व इहलाकिल मुबतिल, और जो जो गुमराही पर चलने वाले हैं, बातिल पर चलने वाले हैं, उनको क्या करेगा, अल्लाह हलाक कर देगा। तो यही अल्लाह का फैसला होगा, और ये फैसला जो है बेहतरीन फैसला होगा, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाले हैं। ठीक है, तो इंसाफ क्या है, कि जो हक पर चल रहा है उसको इनाम मिलना चाहिए, और जो बातिल काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए, यही इंसाफ है। लिहाजा अल्लाह भी ये इंसाफ करेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ताइफतुन, ताइफतुन इसके लिए दूसरा वर्ड क्या आएगा अरबी में, बताएं, ताइफतुन के लिए दूसरा वर्ड जमातुन। जमातुन, बहुत अच्छा, जमातुन। ताइफतुन की जमा क्या होती है, तवाइफात। तवाइफ, है ना, तवाइफ। ताइफतुन जमा तवाइफ, और जमातुन की जमा जमाआत। ठीक है, तो इसका माना क्या होता है, ग्रुप्स। उसके बाद इस बिरु बी पेशेंट एंड क्या होता है, वेट। यहाँ पे वेट के मीनिंग में है, पेशेंट के मीनिंग में नहीं है ये। ठीक है, इस बिरु किस माना में है, इंतज़िरु के माना में, तो यहाँ पे ये वेट के मीनिंग में है। ठीक है, इंतज़िरु। चलें, उसके बाद हाकिम, हाकिम को अरबी में क्या कहते हैं, जज, है ना, हाकिमीन। ठीक है, हाकिम, जज। ठीक है, चलें, तो ये सारी बातें जब इन्होंने कह दी, तो अब इनकी कौम के वो लोग, हर जगह यही आए अल मला। इससे क्या पता चला हमें, कि जो सरदार होता है ना, मतलब पैसे वाले लोग होते हैं, पंच होते हैं, मुखिया टाइप के आदमी होते हैं कौम के अंदर, हर चीज में वही अपोज करेंगे। आप कोई अच्छा काम करना चाहेंगे सोसाइटी में, तो आपका अपोज कौन करेगा, जो आपके गांव का मुखिया टाइप का आदमी होगा ना, नेता टाइप का, वो आपका अपोज करेगा हमेशा अच्छा काम करने में। उसको क्या लगता है कि अगर ये लड़का करने लगा ना अच्छा काम, इसके पीछे 100 लोग आ जाएंगे और हमारी जो सरदारी है, हमारा जो रुतबा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो हमेशा क्या करेंगे, नए लोगों का अपोज करते हैं, आज भी करते हैं। वही काम इन लोगों ने किया। हर जगह आप मलाउन देखेंगे, मलाउन का मतलब क्या होता है, सरदार टाइप के लोग। क़ालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही, हर जगह यही वर्ड आ रहा है ना, कि वो लोग जिन्होंने क्या किया, तकब्बुर किया। तकब्बुर करने का मतलब यहाँ पे क्या है,
کہ ایمان نہیں لائے اور مومنین کو چھوٹا سمجھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تکبر میں یہی تو ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہے نا، یہی تکبر ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ہے نا، ان کی قوم کے ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، کہا، کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ، وہی بات ہے، وہی بات جو حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا تھا، لَنُخْرِجَ، ہم ضرور بالضرور تمہیں نکال دیں گے، یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں ضرور بالضرور نکال دیں گے، والذین آمنوا معک، اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی جو تمہارے ساتھ ایمان آئے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے، کہاں سے؟ من قریتنا، اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ او لتعودن فی ملتنا، اور اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو؟ تم ضرور بالضرور ہماری ملت میں واپسی کرو گے، یعنی ہمارے مذہب میں تم کیا ہوگے؟ لوٹ کر آؤ گے۔ یہی تو آج بھی ہو رہا ہے، گھر واپسی کروا رہے ہیں نا، کہ یا تو تم انڈیا میں رہنا ہے نا، اس ملک میں رہنا ہے تو گھر واپسی کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ تم کو بھگا دیں گے یہاں سے، کہیں اور بھیج دیں گے۔ تو لتعودن فی ملتنا، ٹھیک ہے، لتعودن فی ملتنا، یہی بات شعیب اسلام سے کہی گئی، کیا کہ یا تو تم کو ہم نکال دیں گے یہاں سے، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے، یا دوسرا کیا ہے کہ تم ہماری قوم میں واپس آ جاؤ، ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ قال، جب یہ بات سنی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اولو کننا کارہین، یہ سوال ہے نا، سوال ہے، کیا کہا کہ کیا اگر ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہوں تب بھی، ہے نا، مطلب کیا ہے کہنے کا کہ ہم لوٹ کر نہیں آئیں گے تمہاری مذہب میں، ہے نا، کیونکہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ناپسند کرتے ہیں، تو کیا تم زبردستی ہمیں اپنی مذہب میں واپس لاؤ گے؟ ہاں، زبردستی ہم کو بناؤ گے اپنی مذہب کا؟ زبردستی تو نہیں بناؤ گے نا۔ تو وہی انہوں نے کہا اولو کننا کارہین، کہ کیا اگر ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہوں تب بھی تم کیا اپنی قوم میں ہمیں واپس لانے کی کوشش کرو گے، اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کرو گے؟ سمجھ رہے ہیں نا بات کو، کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ آج آپ کے سیناریو میں دیکھیے گا تو بالکل آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آئے گا کہ وہی بات ہے جو آج کہی جا رہی ہے مسلمانوں سے، وہی بات حضرت شعیب اسلام سے کہی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من عن الایمان، جگہ وہی ہے، استکبر سے مراد کیا؟ عن الایمان، کہ ایمان لانے سے اپنے آپ کو انہوں نے بڑا سمجھا کہ ایمان نہیں لائے یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ لتعودن ای ترجعن، یعنی تم کیا لوٹ آؤ، عاد یعود اور رجا یرجع اسی معنی میں۔ فی ملتنا، ملتن سے مراد کیا ہے؟ دیننا، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، ٹھیک ہے، ملتن سے مراد دین ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اور یہاں پہ اولو کننا کارہین، یہ استفہام انکاری ہے نا، یعنی سوال بھی ہے اور انکار بھی ہے کہ تمہارے میں تو ہم نہیں واپس آنے والے۔ چلیں، تعودن کا معنی کیا؟ مسٹ ریٹرن، یعنی ضرور بالضرور، یہ کیا ہے؟ نون تاکید، کون سا نون تاکید ہے؟ جلدی سے بتائیں۔ تعودن ثقیلہ ثقیلہ، ثقیلہ ہاں، نون تاکید ثقیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی ہے یہاں پہ تعودن، سوری، لتعودن، ٹھیک ہے، مسٹ ریٹرن۔ ملتن سے مراد کیا ہے؟ ریلیجن، ہے نا، دینن، یہاں پہ ملتن سے مراد قوم نہیں ہے۔ ملتن کی جگہ کیا آتی ہے؟ جلدی سے بتائیں۔ ملالن، ملل، بہت اچھا، جی، ریلیجن، یہاں مراد کیا اس سے؟ دینن، ہے نا، دینن، ٹھیک ہے۔ دینن کی جمع کیا آتی ہے؟ ادیان یعنی اور مذہبن کی جمع؟ مذاہب، مذاہب، مسلک ان کی جمع مسالک، ٹھیک ہے، سب ایک ہی طرح کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ کیا؟ انویلنگ، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی، ہے نا، زبردستی، ٹھیک ہے، کارہون، انویلنگ، کارہون، کرہ سے بنا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت شعیب اسلام نے کہا، پھر آگے کیا کہا؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، ہے نا، ان عدنا فی ملتکم، قد افترینا علی اللہ کذبا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا کہ ہم اللہ پر جھوٹا بہتان لگائیں گے؟ افتران، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی
افترا افتران کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا بہتان. الزام لگانا ہے نا، بہتان لگانا، کسی کے اوپر نئی بات ہے نا، نئی بات پیدا کرنا ہے نا، انوینٹ کرنا کوئی نئی چیز کو، کوئی نئی بات کو انوینٹ کرنا، تو وہ جھوٹی بات ہی تو ہوتی ہے جو نئی بات آپ کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو وہی ہے یہاں پہ کیا ہے، قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم اللہ پر جھوٹا الزام لگائیں گے ہے نا. یعنی جب ہم تمہارے دین میں آ جائیں گے لوٹ کر تو ہم کیا کریں گے، اللہ کا انکار ہی تو کریں گے، تبھی تو تمہارے دین میں آئیں گے ہے نا. تو کیا ہم جھوٹ بولتے ہوئے اللہ پر بہتان لگائیں گے، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت میں آ گئے، ہم تمہارے دین میں لوٹ کر آ گئے. بعد اذ نجانا اللہ منہا، یہ میم الگ ہو گیا ہے، منہا ہے نا، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات عطا کی ہے. یعنی تمہارا جو دین تھا جس میں شرک تھا، جس میں بت پرستی تھی، جس میں غلط کام تھے، جس میں کیا تھا، چوری تھی، جس میں ڈاکہ تھا، اور کیا تھا اس دین میں کہ تم کم تولتے تھے، لوگوں کو ٹھگتے تھے، یہ ساری چیزیں جو تم کرتے تھے اگر ہم وہی کام کرنے لگیں گے تو پھر کیا کریں گے، ہم اللہ کو جھوٹا ٹھہرائیں گے ہے نا. اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے تو ہم پھر لوٹ کر کیوں آئیں گے ہمارے دین میں، ٹھیک ہے. وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے یہ بالکل مناسب نہیں، ما یکون لنا، ہمارے لیے یہ بات بالکل درست نہیں ہے، ان نعود فیہا، کہ ہم کیا کریں، اس میں لوٹ کر آ جائیں، کس میں، فی ملتکم ہے نا، تمہارے دین میں لوٹ کر آ جائیں، ٹھیک ہے. ان نعود فی ملتکم، یہ ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی، ہمیں ایک سیدھا راستہ بتایا، سچا راستہ بتایا. اگر ہم اس کا انکار کر دیں ہے نا، اس سچے راستے کو ہم ماننے سے انکار کر دیں تو ہم کیا کریں گے، اللہ پر جھوٹا الزام لگائیں گے ہے نا. تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم تمہاری ملت میں پھر سے لوٹ کر آئیں، الا اللہ ربنا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، یہ بات چاہ لے. یعنی اللہ ہی جو ہے ہمارے ساتھ ہے نا، یعنی ہمارے اوپر ہم کو رسوا کرنا چاہے، ہم کو ذلیل کرنا چاہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے گا، تمہاری قوم تمہارے دین میں پھر سے واپس لے آئے گا. ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں الا ان شاء اللہ ربنا. ٹھیک ہے. وسع ربنا کل شیء علما، وسع ربنا علما، ہمارے رب کا علم بہت وسیع ہے، یعنی ہر چیز اس کے اندر شامل ہے نا، ہمارے رب کے علم میں ہر چیز موجود ہے. کل شیء، چیز پر ہے نا، ہر چیز ہمارے رب کے علم میں شامل ہے، موجود ہے. ٹھیک ہے. وسیع ربنا کل شیء علما، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. توکل یا توکلو کے معنی کیا ہوتا ہے، بھروسہ کرنا. ربنا، پھر یہ دعا ہے حضرت شعیب اسلام کی، کیا دعا ہے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا. افتح یہاں پہ کس معنی میں ہے، حکمہ کے معنی میں ہے نا، احکم، ربنا احکم بیننا وبین قومنا، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے. ٹھیک ہے. افتح معنی ہو احکم ہے نا، فیصلہ فرما دیجئے. بالحق ہے نا، حقن ہے، یہ پتہ نہیں اتنا مس ٹائپنگ ہو جاتی ہے کہیں کہیں پہ، کیونکہ ہم یہ پورا ٹائپ کرتے ہیں نا تو اس میں مس ٹائپ ہو گیا ہے. چلیں، بیننا وبین قومنا بالحق ہے نا، حق کے ساتھ ہماری اور ہمارے قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے. وانت خیر الفاتحین، فاتحین معنی ہو حاکمین ہے نا، حاکمین، اور آپ بے شک بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں ہے نا. تو یہ بتائیں، یہ شعیب اسلام کی دعا ہے قوم کے لیے یا بد دعا ہے، بتائیے دعا ہے، جی. دعا ہے. یہ بد دعا ہے نا، کیا ہے، یہ بد دعا ہے اتنی قوم کے لیے کہ فیصلہ فرما دیجئے. اب میری قوم جو ہے میری بات مان نہیں رہی ہے، بلکہ ہم ہی سے کہہ رہی ہے کہ تم گھر واپسی کر لو. ٹھیک ہے، ہم سے ہی گھر واپسی کرنے کا کہہ رہی ہے، تو آپ ہمارے اور قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے. جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا الگ الگ رہنا چاہتے ہیں، بتائیے. الگ الگ. الگ الگ نا، تو وہ بد دعا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قوم سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں. اب شعیب اسلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ قوم جو ہے نا درست ہونے والی نہیں ہے، سدھرنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بد دعا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ دعا نہیں ہے، بد دعا ہے. چلیں
ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. ٹھیک ہے، دیکھیں لنا یہ جہاں پر بھی آتا ہے نا ما یکون لنا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ینبغی، یہاں پہ چھپا ہوتا ہے. ما یکون ینبغی لنا، ہمارے لیے مناسب بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے ہمارے لیے یہ. ٹھیک ہے، ان نعود فیہا الا ان شاء اللہ ربنا ذالک فیخذلنا. اللہ تعالیٰ کب چاہے گا کہ ہم پھر سے گھر واپسی کر لیں، ہے نا، ہم بت پرستی شروع کر دیں، ہم شرک کرنے لگیں؟ جب اللہ ہمیں ذلیل کرنے والا ہوگا تبھی ہم ایسا کریں گے. ٹھیک ہے، اور اللہ کے علم میں ہر چیز داخل ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. وسیع ربنا کل شیء علما. اللہ توکلنا، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. افتح معنی حکم، اے اللہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے، ہے نا. فاتحین معنی الحاکمین. ٹھیک ہے. علم، علم نالج. علم کی جمع کیا ہے جلدی سے بتائیں؟ علوم. علوم، ہے نا. اس کے بعد بتائیں علم کی جمع کیا ہے؟ اعلام. اعلام. بہت اچھا، ہے نا. علم جمع علم، علم جمع علوم. چلیں، توکلنا انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں؟ وی ریلائٹ، یعنی ہم آپ پہ ریلائی کرتے ہیں، آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہے نا. توکلنا، وی ریلائٹ. اس کے بعد کیا ہے؟ ڈیسائیڈر. فاتحین ڈیسائیڈر، فیصلہ کرنے والے، ہے نا، حاکمین کے معنی میں ہے. چلیں، اب یہ تو حضرت شعیب السلام کی باتیں ہو گئی ساری. اب ان کی قوم کا جواب آنا شروع ہوا. کیا ہوا؟ وقال الملأ الذین کفروا من قومه، یا پھر ملأ آیا، ہے نا، وہی سردار لوگ جن لوگوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لئن اتبعتم شعیبا، قوم کے دوسرے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، چھوٹے لوگوں سے، ہے نا. سردار لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم لوگوں نے شعیب کو فالو کیا، اس کی اتباع کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم کیا ہوگے؟ نقصان اٹھاؤ گے، تمہیں نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے، اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو تم نقصان اٹھاؤ گے. کیسے نقصان اٹھاؤ گے؟ کہ تم کو اور تمہاری شعیب کو اور جو لوگ بھی اس کو مانیں گے اس کو ہم یہاں سے نکال دیں گے، بھگا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے لوگوں نے کہا، یہ چھوٹے لوگ نہیں کہتے ہیں، یہ بڑے لوگ کہتے ہیں، سردار کہتے ہیں ایسی باتیں. ٹھیک ہے نا، آج بھی وہی ہوتا ہے. چلیں، تو یہاں پہ دیکھیں لوزر، خاسر مانا ہوں لوزر، خاسر. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، ہے نا. حضرت شعیب اسلام نے جو بد دعا کی اس کا نتیجہ ظاہر ہونا شروع ہوا. کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ معنی ہو الزلزلۃ الشدیدہ، ہے نا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. سیم ورڈ یوز ہوا تھا، کس کے لیے؟ کس کے لیے یوز ہوا تھا؟ جلدی سے بتائیں. قوم لوط. لوط علیہ السلام. نہیں، لوط اسلام کے لیے. کس کے لیے ہوا تھا؟ حضرت صالح اسلام کی قوم کے لیے ہوا تھا نا جی. لوط اسلام کے لیے تو ہوا تھا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہے نا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ جی كَانَ جی سر، عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. یہ ہوا جی تھا جی حضرت لوط اسلام کے لیے، اور یہ یوز ہوا تھا حضرت صالح علیہ السلام کے لیے، ہے نا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے. تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کون تھی؟ قوم سمود کے لیے، ہے نا. تو قوم سمود اور قوم شعیب دونوں کے لیے سیم استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو کیا کیا؟ ایک زلزلہ نے آ پکڑا، یعنی زلزلہ آ گیا ان پر بھی، اور یہ لوگ بھی اپنے گھروں میں اوندھے منہ مرے ہوئے پائے گئے. اوندھے منہ، اوندھے منہ یعنی زمین ان کے جو سر تھے وہ ان کے گھٹنوں میں گھسے ہوئے تھے، ہے نا، نیچے گھسے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، باریکین علی الرکب. سیم سچویشن کس کی تھی؟ قوم سمود کی. چلیں، رجفتن وہی ارتھ کوئک کے میننگ میں، رجفتن جمع رجفات. چلیں، اب آگے کیا ہے؟ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی بات کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، نہیں مانا ان کی بات کو. کأن لم یغنوا فیہا، ٹھیک ہے، کأن لم یغنوا فیہا، تو ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ لوگ کبھی اس میں رہے ہی نہ ہوں، ہے نا. کأن لم یغنوا، لم یغنوا فیہا، ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ دارون کی طرف، ہے نا، کہ وہ ان گھروں میں، ان مکانات میں، ان گاؤں میں، ہے نا، قریتن میں
کبھی رہے ہی نہ ہو، یعنی ان کو ہم نے بالکل مٹا دیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے حضرت شعیب اسلام کو جھٹلایا تھا۔ یہاں پہ یغنو معنی ہو کیا ہے؟ لم یغنو ای لم یقیمو، ہے نا، لم یسکنو اس معنی میں ہے، ٹھیک ہے، لم یقیمو لم یسکنو۔ فیہا سے مراد کیا ہے؟ فی دیارہم، جیسے وہ اپنے گھروں میں کبھی رہے ہی نہ ہو، ایسے ہو گیا، یعنی بالکل مٹ گئے، وہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا، ان کا نشان بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہاں پہ یہ لوگ رہتے بھی تھے کہ نہیں رہتے تھے، کیونکہ زلزلہ آیا، زلزلے میں زمین پھٹی، سب کے سب اندر گھس گئے، ٹھیک ہے، گھر ان کے زمین میں سما گئے، ہے نا، اور لوگ جو ہے جہاں تہاں مرے ہوئے، ہے نا، اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں زمین پہ، تو اس طرح سے اللہ نے ان کو بالکل مٹا دیا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، یہ اصل جواب ہے جو اوپر کہا تھا نا، یہاں کہا تھا نا اس نے، قوم کے لوگوں نے کہا تھا نا کہ جو لوگ شعیب کی اتباع کریں گے انکم اذا لخاسرون، اسی کا اللہ نے جواب دیا کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا کانوا هم الخاسرین، وہ اصل نقصان اٹھانے والے ہیں، ٹھیک ہے، کانوا هم الخاسرین۔ چلیں یہاں پہ کیا ہے؟ خاسرون، یہ سوری، یغنو کے معنی کیا ہے؟ ریسائڈڈ، ہے نا، سکنو، اس کو آپ یاد رکھیے گا، یغنو ای یسکنو، یقیمو، یہ سارے ورڈ اس کے لیے یوز ہوں گے، یقیمو، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہاں پہ بھی وہی ہوا، فتولی عنہم، حضرت شعیب اسلام نے بھی اپنی قوم کے لوگوں سے منہ پھیر لیا، وقال، اور وہی بات کہی جو حضرت صالح نے کہی تھی، کیا؟ یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا، ونصحت لکم، اور تمہیں میں نے تمہاری خیر خواہی کی، میں نے تمہاری بھلائی چاہی، تم کو اچھی باتیں بتائیں، ہے نا، نصیحت کی تم کو، فکیف آسا علی قوم کافرین، کیا کتنا افسوس ہے اس قوم پر جو کفر کرنے والی ہے نا، یعنی کفر کرنے والی، انکار کرنے والی قوم پر بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے کہ فکیف آسا، آسا معنی ہو احزن، کتنا زیادہ افسوس ہے اس قوم پر جو کفر کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں تو یہاں پہ گریف ہے نا، حزن، آسا، آسا معنی ہو، آسا معنی ہو احزن، ہے نا، احزن، ٹھیک ہے، احزن، حزن، ٹھیک، انگلش میں کیا آتا ہے؟ گریف۔ چلیں یہ ہو گئی ان کی بات۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اب یہ واقعات ختم ہو گئے نا حضرت شعیب اسلام کے، اور وہ کتنے نبی کے واقعات اللہ نے بیان کیے لگاتار؟ 5 نبیوں کے۔ کون کون سے نبی تھے؟ جلدی جلدی بتائیں۔ نوح علیہ السلام، اس کے بعد کس کا بیان کیا؟ جلدی بتائیں۔ ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا؟ عاد، عاد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کس کا ذکر کیا؟ صالح علیہ السلام، ہے نا، ان کی قوم کا کیا نام تھا؟ سمود، سمود۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو یہ 5 نبیوں کے واقعات کو لگاتار ذکر کیا اللہ نے، ہے نا، مثال کے طور پہ نوح اسلام کی قوم پر کیا عذاب آیا؟ سیلاب آیا، ہے نا۔ ہود علیہ السلام کی قوم پر، ہاں، ہود علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا؟ جی جی جناب، کوئی بتائیں، ہود اسلام کی قوم پر کیا عذاب آیا؟ جی زلزلہ اور آواز، تیز ہوا چلی تھی نا، ہوا چلی تھی، ہوا چلی تھی، ہے نا، تو یہ لوگ کیا ہوئے تھے؟ گر گئے تھے، اور گرے ہوئے تھے تو دوسری جگہ پہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑا بڑا کیا ہے، کھجور کا درخت گرا ہوا ہو، ہے نا، کیونکہ اللہ نے ان کو مضبوط بنایا تھا نا، ہم نے پڑھا تھا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا تھا۔ چلیں تو یہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ کیا عذاب آیا؟ جی حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر کیا عذاب آیا ان کی قوم کے اوپر؟ جی
نہیں بتائیں گے؟ رجفہ آیا نا بھائی، رجفہ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، رجفہ فاخذتهم الرجفہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو زلزلہ آیا تھا اور آسمان سے ایک چیخنے کی آواز آئی تھی، ہے نا، صیحتن، ٹھیک ہے، یہ آیا تھا حضرت صالح اسلام۔ لوط اسلام کا کیا آیا تھا عذاب؟ زلزلہ، پتھر کے پتھر کی بارش ہوئی تھی اور زمین پلٹ دی گئی تھی، ہے نا، زمین کو پلٹ دیا گیا۔ پھر حضرت شعیب اسلام پہ بھی رجفہ آیا، ٹھیک ہے۔ حضرت شعیب اسلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے بہت تیز گرمی ہوئی، ٹھیک ہے، بہت تیز گرمی، اس کے بعد لوگ ایک دم پریشان ہو گئے گھروں میں۔ پھر کیا ہوا، اللہ نے ایک دم ٹھنڈی ہوا چلائی، ہے نا، ایک میدان تھا بہت بڑا، اس میں ٹھنڈی ہوا چلی، تو لوگ سب اپنے گھر سے نکل کر اس میدان میں چلے گئے ٹھنڈی ہوا کھانے، اور وہیں پر اللہ نے کیا کیا، عذاب مسلط کیا ان کے اوپر، اور پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ اس میں زمین میں زلزلے کی وجہ سے زمین میں دھسا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے حضرت شعیب اسلام پر عذاب آیا تھا۔ چلیں، تو یہ 5 واقعات ہم نے دیکھ لی، یاد رکھیے گا کس نبی پر کیا، کس نبی کی قوم پر کیا عذاب آیا تھا، ایگزام میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کوشچن، چونکہ آبجیکٹیو ہے تو اسی طرح بنیں گے، ٹھیک ہے، آبجیکٹیو میں اسی طرح کوشچن بنتے ہیں، بہت ڈیپ میں نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، اوپر اوپر کی بات پوچھی جائے گی۔ چلیں، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کسی گاؤں کے اندر، کسی شہر کے اندر کسی نبی کو نہیں بھیجا، الا اخذنا اہلہا، مگر وہاں کے رہنے والوں کو، یعنی اس گاؤں کے رہنے والوں کو کیا ہوا، ہم نے پکڑا اپنے عذاب کے ذریعہ، بالبأسائی، بأسا کے معنی کیا ہوتا ہے، بأساؤن کے معنی فقر، ہے نا، محتاجگی، فقیری، ٹھیک ہے، بالبأسائی، والضرائی، ضراؤن کے معنی کیا ہوتا ہے، نقصان، ہے نا، ضراؤن کے اندر بیماری یا قحط سالی، قحط سالی سمجھتے ہیں نا، کہ اناج نہیں پیدا ہو رہا، غلہ نہیں پیدا ہو رہا، یہ سب ذراؤن کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو جس قوم میں بھی کوئی نبی آیا اس قوم کو ہم نے کیا کیا، فقر بھی دیا، ہے نا، یعنی محتاجگی دی، اس کے بعد کیا دیا، بیماری دی، نقصان پہنچ دیا، لعلہم یزرعون، اور یہ سب ہم نے کیوں کیا، تاکہ وہ لوگ کیا کریں، ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ جب چھوٹی چھوٹے عذاب سے اللہ نے آزمایا تو وہ اللہ سے خوف کھائیں، ہے نا، اور اللہ پر ایمان لائیں، اس لیے ہم نے کیا، لعلہم یزرعون، ذرعی، یزرعو کے معنی کیا ہوتا ہے، گریہ و زاری کرنا، ٹھیک ہے، رونا، اللہ کے سامنے رونا، ٹھیک ہے جی، لعلہم یزرعون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی فکذبوہ، جس گاؤں میں بھی ہم نے کسی نبی کو بھیجا ان لوگوں نے کیا کیا، نبی کو جھٹلایا، جب نبی کو جھٹلایا، اخذنا ای عاقبنا، تو ہم نے ان کو سزا دی، کیسی سزا دی، بالبأسائی، بأساؤن سے مراد کیا ہے، شدت الفقر، شدت الفقر سمجھ رہے ہیں نا، کہ بہت زیادہ محتاج ہو گئے وہ لوگ، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے تو محتاج ہو گئے، بأساؤن کا معنی کیا ہے، شدت الفقر، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، بأساؤن کا معنی شدت الفقر، الذراؤ، ذراؤ کا معنی کیا، المرض، یعنی بیماری دے کر بھی ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اور یہ سب کیوں کیا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ لوگ کیا کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اور پھر کیا کریں، اللہ پر ایمان لے آئیں، فیؤمنون نا، تو اس لیے ہم نے یہ سب، آپ اس کو دوسرے ورڈ میں فقر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فقر۔ اس کے بعد کیا، الضراؤ، ہارڈ شپ، ہے نا، ہارڈ شپ یعنی بہت زیادہ مشکل حالات، ٹھیک ہے، الضراؤ۔ پھر کیا ہے، یضرعون، یضرعون معنی کیا ہوتا ہے، بی ہمبل، یعنی بالکل نرم پڑ جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، ٹھیک ہے، یضرعون، ای یتذللون، ہے نا، یتذللون، جب تم ایسا کرو گے تو کیا کرو گے، فیؤمنون، تم ایمان لے آؤ گے، اللہ پر ایمان لے آؤ گے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے بالکل، جلدی بتائیں، جی سر۔ ٹھیک ہے، چلیں، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، اب جب ہم نے ایسی حالت میں لوگوں کو مبتلا کیا، ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے سامنے اپنے ایمان لے آئے، ہے نا، اللہ کے سامنے جھک گئے، تو ہم نے کیا کیا، بری حالت کو، سیئۃن کے معنی کیا ہے، برائی، ہے نا، بری کنڈیشن،
تو مکان السیئتی یعنی بری جگہ کو ہم نے بدل دیا. کس سے بدل دیا؟ اچھی جگہ سے. الحسنۃ ہے نا، اچھی جگہ سے بدل دیا. حتی عفو یہاں تک کہ ان کے پاس وہ بہت زیادہ ہو گیا. عفو کے معنی کیا ہے؟ کثورو ہے نا. عفو عفو عفا یعفو ہے نا. عفا یعفو عفوان اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہونا. ٹھیک ہے، زیادہ ہونا ہے نا. کتنا زیادہ ہونا؟ ضرورت سے زیادہ ہونا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عفا یعفو عفوان. جیسے بولتے ہیں نا آپ زکوٰۃ کا، جن لوگوں نے پڑھا ہوگا زکوٰۃ کے نصاب میں ایک چیز آتی ہے مال عفو. پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے کبھی؟ بتائیں. مال عفو کیا؟ مال عفو. عفو یہ زکوٰۃ کے بارے میں جن لوگوں نے فقہ پڑھی ہوگی مدرسے میں ان کو پتہ ہوگا. تو زکوٰۃ میں آتا ہے یہ مال عفو. مال عفو کسے کہتے ہیں؟ جو ضرورت سے زیادہ مال ہو ہے نا. جو آپ کی ضرورت سے زیادہ مال ہو اس کے مال عفو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عفو تھے. ٹھیک ہے، تو عفو کا مطلب کیا ہے؟ کہ ضرورت سے زیادہ ہو گئی چیزیں. کلیئر ہے؟ سمجھ گئے یہ عفو کا مطلب؟ ای کسورو ہے نا. کسورہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ کسورہ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن کسورہ میں صرف ہوتا ہے کہ زیادہ ہو گیا. لیکن عفو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، دونوں کا فرق سمجھ رہے ہیں نا آپ، کسورہ کا اور عفا کا؟ جی جی. ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پہ سر عفو عفو کا استعمال. جی سر عفو کا معنی معاف کرنا بھی ہوتا ہے نا. عفو کے معنی معاف کرنا ہوتا ہے نا. اس کا باب الگ ہے. ٹھیک ہے، وہ الگ باب سے آتا ہے. چلیں، اور عفا یعفو ہے نا، اس کے معنی زیادہ ہونا بھی ہوتا ہے. بالکل. حتی عفو قالو جب یہ چیزیں ہو گئیں یعنی بہت خوشحال ہو گئے، وہ ان کے پاس بہت سارا سامان ہو گیا ہے نا. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قد مس آباءنا الضراء والسراء والسراء کہ ہمارے جو باپ دادا تھے ان کو بھی بہت ساری پریشانیاں آئیں. ٹھیک ہے، ساری پریشانیاں آئی تھی. الضراء معنی ہو اوپر ہم نے پڑھا کہ بیماری، پریشانی. ٹھیک ہے، والسراء اس کے معنی بھی پریشانی ہی کے ہیں. تو ہمارے جو باپ دادا تھے ان کو بھی بہت ساری پریشانیاں آئی تھیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً. اچھا یہ اس کو ہم چھوڑ دیں، پہلے اس کو چھوڑ دیں. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، آج بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں تو کوئی سمجھانے والا آئے گا، کہے گا بابو دنیا کی آئے ہو تو پریشانی تو آئے گی، سب کو آتی ہے، تمہارے ساتھ بھی آئی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بتائیں. جی ٹھیک کہتے ہیں. کہتے ہیں نا. تو یہی سیم سینس ہے یہاں پہ کہ جب ان کو اللہ نے خوشحال کر دیا، بہت زیادہ مال دولت آ گئی، تو یہ لوگ کیا کہنے لگے؟ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو کیا ہے اس مصیبت سے نجات دی، بلکہ یہ لوگ کیا کہنے لگے کہ ہمارے جو باپ دادا تھے یہ تو دنیا کا رواج ہے، دنیا میں جو آیا اس کے اوپر پریشانی آتی ہے، پھر پریشانی کے بعد خوشحالی آتی ہے، اس کے اچھے دن بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے اللہ کے حکم سے نہ جوڑ کر کے کس سے جوڑ دیا؟ دنیا کے ریولیشن سے جوڑ دیا ان چیزوں کو. ٹھیک ہے، کہ دنیا میں جو ہے یہ آدمی کی لائف میں چلتا رہتا ہے، کبھی اچھا دن رہے گا، کبھی برا دن آئے گا، کبھی برا دن رہے گا، کبھی اچھا دن رہے گا. تو اس کو دنیا کی لائف سے جوڑ دیا. حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا ان کو کہ اللہ نے ہم کو برے دن ہمارے تھے تو اللہ نے ہمیں برے دنوں سے نجات دی اور اچھا دن دیا، یہ کہنا چاہیے تھا اصل. لیکن اس کو انہوں نے جوڑ کس سے دیا؟ آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں، اس کو جوڑ دیتے ہیں کس سے؟ زمانے سے، کہ دنیا میں آئے ہو تو کبھی تمہارا اچھا دن رہے گا، کبھی برا دن رہے گا. حالانکہ کہنا کیا چاہیے کہ اللہ یہ کرتا ہے نا، اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے جب ایسا کہا کہ اللہ کی طرف منسوب نہ کر کے ان چیزوں کا کہا کہ ہمارے باپ دادا کو بھی برے دن آئے تھے، پھر ان کے بھی خوشحالی آئی، اچھے دن آئے، تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے نا. حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہم کو نجات دی، اللہ کا شکر ہے. تو جب انہوں نے ایسا کہا، اللہ کا انکار کیا، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً
ہم نے ان کو اچانک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے نا، اچانک ان کو پکڑ لیا ہم نے عذاب میں، ٹھیک ہے. وہم لا یشعرون، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عذاب ایسا اچانک آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ کوئی تیاری ہی نہیں کر سکے عذاب سے بچنے کی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو یہ بہت بڑی چیز ہے نا. آج ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دنیا میں ہے بھائی، دنیا کی زندگی تو ایسی ہی ہے، کبھی اچھے دن ہیں کبھی برے دن رہیں گے، ہے نا. لیکن کرنا کیا چاہیے کہ جب اچھے دن آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، جب برے دن آئے تو صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو، ہے نا. ہر چیز میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. اسی لیے اللہ حدیث میں آیا نا، الصابر والشاکر کلاہما فی الجنہ، کہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا دونوں جنتی ہیں. صبر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو برے دنوں میں صبر کرتا ہے نا. اور شکر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں، ثم بدلنا، بدلنا کا مطلب کیا؟ آتینا، آتینا مکان السیئتی، سیئتی سے مراد کیا؟ العذاب، یعنی جو عذاب میں مبتلا تھے اس سے ہم نے ان کو نکالا، اور اس کو نکال کر کے ہم نے کیا کیا؟ الحسنہ، حسنہ سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کو مالداری بخشی اور کیا؟ صحت عطا کی. چونکہ اوپر کیا آیا تھا؟ اوپر کیا آیا تھا؟ البأساء، اس سے مراد کیا تھا؟ فقر. تو فقر کا الٹا کیا ہوا؟ الغنا، ہے نا. اس کے بعد الضراء، ضراء کا معنی کیا تھا؟ المرض. تو اس کا الٹا کیا ہوا؟ الصحہ، ہے نا. تو ہم نے ان کو مالداری اور صحت عطا کی. تو الحسنہ سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ الغنا والصحہ. السیئتی سے مراد کیا ہے؟ البأساء والضراء. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ یہ یاد رہے گا؟ بتائیں جلدی سے. جی سر. جی ٹھیک ہے. سر. اس کے بعد عفو، عفو کا معنی ہے کثورو، جیسا ہم نے آپ کو بتایا، لیکن کثورہ میں اور عفا میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں نا. چلیں، قالو کفرا للنعمہ، اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا تو نعمتوں پر اللہ کی ناشکری کی انہوں نے. اور کیا کہا؟ قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ہمارے باپ دادا کو بھی تو یہ مصیبتیں پہنچی تھی. کما مسنا، جیسا ہم کو پہنچی ہیں. وہذہ عادت الدہر، اور یہ تو زمانے کا رواج ہے، زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے، دنیا کا رواج ہے یہ. ٹھیک ہے. ولیست بعقوبۃ من اللہ، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے نا. وہ کیا کہنا چاہتے؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، تو زمانہ دنیا میں آئے ہو تو ایسے ہی ہوگا، ہے نا. چلیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کو غصہ آیا اور اللہ نے ان کو کیا کیا؟ فاخذناہم بالعذاب، ان کو عذاب مبتلا کیا. بغتتن معناہ فجأتن، فجأتن کا معنی کیا ہوتا؟ اچانک، ہے نا. اچانک، احساس ہی نہیں تھا ان کو کہ ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے، تو اچانک ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. بغتتن معناہ فجأتن، ٹھیک ہے. وہم لا یشعرون بوقت مجیہ قبلہ، یعنی عذاب آنے سے پہلے ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ عذاب آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں، بدل اے ایکسچینج، ہے نا. بدل معنی میں، کس معنی میں؟ آتا. چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ مکان سیئہ، بیڈ پلیس، ہے نا. لیکن یہاں پہ مراد کیا؟ العذاب. مکان سیئہ بیڈ پلیس ہوتا ہے، لیکن مراد العذاب. ٹھیک ہے. عقوبت اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. الحسنہ، الحسنہ سے مراد کیا؟ الغنا والصحہ، ہے نا. چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ انکریزڈ، عفا مانے انکریزڈ. ٹھیک ہے، عفا یا. اس کے بعد کیا ہے؟ اخذ، اخذ مانا ہو سیزڈ، ہم نے انہوں کو پکڑ لیا، ہے نا، سیز کر لیا. اخذ. بغتتن مانا ہو سڈنلی، سڈنلی. بغتتن مانا ہو فجأتن، ہے نا. فجأتن کیا مطلب ہوتا ہے؟ سڈنلی، یعنی اچانک، پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے. وہم لا یشعرون، شعر یشعر پرسیو، اس کو پرسیو ہی نہیں کر پا رہے تھے، وہ محسوس ہی نہیں کر پا رہے تھے، ہے نا. یشعرون. چلیں، یہ ہو گیا ان کے ساتھ، مر گئے وہ سارے کے سارے. اچھا 2 منٹ دیں ذرا، میں پانی پی لوں اگر اجازت ہو آپ لوگوں کی. جی بالکل بالکل. پھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اہل القرى، اب یہ سب ہو گیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اچانک پکڑ دیا. یہ عام باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ایسا ہوگا، ہے نا. جو لوگ انکار کریں گے اللہ کی نعمتوں کا ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اور جو لوگ شکر ادا کریں گے اس کا بڑھائے گا. اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا نا، کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید.
اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم بہت بڑھائیں گے تمہارے نعمتوں کو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تم نے ناشکری کی ہے نا ان عذابی لشدید تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے. ٹھیک ہے, تو ہر وقت بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے نا, اوپر بتایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا, اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا, اس کی بات تھی. اب یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہے جو ایمان لائے. ٹھیک ہے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا, اور اگر گاؤں والوں نے, شہر والوں نے ایمان قبول کر لیا, وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا, وَاتَّقَوْا, اور اللہ کا خوف اختیار کیا, تقوی اختیار کیا ہے نا, اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کیا, اللہ کا تقوی اختیار کیا, تو ہم کیا کرتے ہیں, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, تو ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. ہم ان پر آسمانوں سے اور زمین سے بھی, زمین کی برکت بھی آتی ہے اور آسمان کی برکت. آسمان کی برکت سے مراد کیا ہو سکتا ہے, بارش ہے نا, بارش. اور زمین کی برکت سے مراد کیا ہوتا ہے, پودے ہے نا, کھیتی, غلہ ہے نا, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, تو ان پر ہم کیا کرتے ہیں, آسمان سے بھی برکتیں نازل فرماتے ہیں اور زمین سے بھی. وَلَٰكِن كَذَّبُوا, لیکن جن لوگوں نے جھٹلایا, ہماری آیتوں کا انکار کیا, جھٹلایا ہمارے نبیوں کو, فَأَخَذْنَاهُمْ, تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں, عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں, ان کی گرفت کرتے ہیں, ان کو پکڑ لیتے ہیں ہم, ہے نا. کیوں پکڑتے ہیں, بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اس چیز کی وجہ سے جو وہ لوگ کرتے تھے, ہے نا, ان کو ہم سزا دیتے ہیں اس چیز کی وجہ سے جو وہ لوگ کرتے ہیں. یکسبون کا معنی کیا ہے, یکسبون کا معنی تو ہوتا ہے کمانا, حاصل کرنا, لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے, یعملون, یفعلون. ٹھیک ہے, ان کے عمل کی وجہ سے ہم ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ الْمُكَذِّبِينَ, یعنی اسی گاؤں کے لوگ, اسی شہر کے لوگ, ہے نا, جھٹلانے والوں کے شہر کے لوگ اگر ایمان لے آتے ہیں اللہ پر اور رسول پر, اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں, کفر سے بچتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, کھول دیتے ہیں ان پر آسمانوں سے برکتوں کے دروازے. آسمان سے برکت یعنی بارش, زمین کی برکت یعنی نبات, ہے نا, پیڑ پودے وغیرہ, غلہ وغیرہ. وَلَٰكِن كَذَّبُوا الرُّسُلَ, لیکن جو لوگ رسولوں کو جھٹلاتے ہیں, فَأَخَذْنَاهُمْ أَيْ عَاقَبْنَاهُمْ, تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں, سزا دیتے ہیں. کیوں سزا دیتے ہیں, ان کے عمل کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اتقوا کے معنی کیا ہے, فیئرڈ, ہے نا, اتقوا, اتقوا. دیکھیں خاف یخافو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے نا, ہر چیز کے, لیکن تقوی صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہم نے کل بھی بتایا تھا, آج پھر اس کو ریپیٹ کر دیا ہم نے. اس کے بعد برکاتن, برکتن کی جمع ہے برکات, اس کے معنی کیا ہوتا ہے, بلیسنگز, ہے نا, جمع برکات, بلیسنگز, ہے نا. رحمتن کے معنی میں بھی آ سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے, رحمتن, بلیسنگز. چلیں, اس کے بعد کیا کرتے ہیں, افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, افامن اہل القری, افامن یہ سوال ہے نا, امین, امین یامن کے معنی کیا ہوتا ہے, مطمئن ہو جانا, سیٹسفائی ہو جانا, ہے نا, مامون ہو جانا. تو کیا گاؤں والے یا شہر والے مامون ہو گئے ہیں, مطمئن ہو گئے ہیں؟ کس بات سے مطمئن ہو گئے, اس بات سے کہ ان پر, ان لوگوں پر ہمارا عذاب آئے گا رات کے وقت, جب وہ لوگ کیا ہوں گے, ہم نائمون, جب وہ لوگ سو رہے ہوں گے. بیاتن کا معنی کہا, لیلن, ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا اس کو, ہے نا. نائمون کے معنی کیا ہے, غافلون, وہ غافل ہوں گے, سوئے ہوئے ہوں گے. تو ہمارا عذاب ان کے پاس کب آئے گا, رات کے وقت, جب وہ لوگ سو رہے ہوں گے. تو کیا اس بات سے بستی والے بالکل سیٹسفائی ہو چکے, مطمئن ہو چکے ہیں؟ کیا مطلب ہوا اس کا, کہ بستی والے کیا یہ سمجھتے ہیں, ہے نا, کہ ان پر ہمارا عذاب نہیں آئے گا جب وہ لوگ سو رہے ہوں گے, ہے نا. جی, تو اہل القرآ مانا کیا, المکذبون, ہے نا, بستی کے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا. اوپر جو اہل القرآ آیا ہے نا, ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے تھے. یہاں پہ اہل القرآ المکذبون, ہے نا, بستی کے وہ لوگ جنہوں نے کیا ہے, ہمارے نبیوں کو جھٹلایا ہے. وہ لوگ مامون ہو چکے ہیں, مطمئن ہو چکے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب نہیں آئے گا, ہے نا. بأسنا ای عذابنا, بیاتن معنی ہو لیلن,
है ना। नाइमून आई गाफिलून, ठीक है। चले, नाइमून इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अस्लीप, नाइमून, ठीक है। चलो, ये तो हो गई रात के वक्त की बात। फिर क्या कह रहा है, अव अमीन अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बअसुना दुहन वहुम यलअबून, ठीक है। बस्ती वाले, वो बस्ती वाले जो हमारे नबियों को झुटलाते हैं, वो गांव वाले जो हमारे नबियों को झुटलाते हैं, क्या वो इस बात से बिल्कुल मुतमईन हो चुके हैं कि उन पर हमारा अजाब चाश्त के वक्त नहीं आएगा। जुहन माना हूं नहारन, है ना, दिन के वक्त नहीं आएगा, जबकि वो लोग क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, खेल कूद में मशगूल होंगे। क्या उस वक्त हमारा अजाब उन पर नहीं आ जाएगा अचानक से? ठीक है, वो लोग बिल्कुल मुतमईन हो चुके हैं क्या, है ना। अल्लाह ताला ये धमकी दे रहे हैं ना, धमकार है। चले, तो जुहन माना हो क्या है, नहारन। वैसे जुहन किस टाइम को कहते हैं, जुहा किस टाइम को कहते हैं, चाश्त के टाइम को। चाश्त का टाइम कौन सा होता है? ठीक है, ठीक है, बस यहाँ पे 100 पूरा हो जाए ना, 100 आयत, 98 हो गई ना, 100 पे हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बताए जुहा ऐसे किस टाइम को कहते हैं, चाश्त के वक्त। चाश्त का वक्त कौन सा होता है, 9-10 बजे के आसपास का जो टाइम होता है ना सुबह का, वो होता है असल। लेकिन यहाँ पे जुहन से मुराद नहारन है, ठीक है। चले, इसे हमने मॉर्निंग लिख दिया था जुहन का मतलब, लेकिन असल में इसका माना क्या है, डे, ठीक है, डे यानी दिन के वक्त, ठीक है, जुहन। उसके बाद क्या है, यलअबून माना हो प्लेइंग, ये तो हम जानते ही हैं, यलअबून है प्लेइंग। उसके बाद क्या फरमाया, अफ अमीनु मकर अल्लाह, क्या वो लोग अल्लाह की तदबीर से मुतमईन हो चुके हैं, है ना। मकरून का माना यहाँ पे क्या है, तदबीर। वैसे मकरून का माना होता है फरेब, लेकिन अल्लाह के साथ फरेब, धोखा, ऐसे अल्फाज को हम नहीं जोड़ सकते, है ना। तो हम मकरून का माना क्या करते हैं, अल्लाह की तदबीर, समझ रहे हैं ना। तदबीर क्या मीनिंग करते हैं, तदबीर, प्लान, ठीक है। तो क्या वो लोग अल्लाह की तदबीर से, अल्लाह के प्लान से बिल्कुल मामून हो चुके हैं, मुतमईन हो चुके हैं। फला यअमनु मकर अल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह की तदबीर से मुतमईन नहीं होते हैं मगर वो लोग अल खासिरून, जो कौन, नुकसान उठाने वाले होते हैं। यानी अल्लाह की तदबीर से वही मुतमईन होता है जो नुकसान उठाने वाली कौम होती है ना। यानी नुकसान उठाने वाली कौम ही अल्लाह की तदबीर से गाफिल हो जाती है। मुतमईन से मुराद यहाँ पे क्या है, गाफिल, है ना, गाफिल हो जाती है। तो क्या वो लोग अल्लाह की तदबीर से गाफिल हो चुके हैं, उनको एहसास ही नहीं है कि अल्लाह उनके लिए क्या क्या प्लान कर सकता है, किस तरह अल्लाह उनको अजाब में मुब्तला कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, मकरून आई प्लान, प्लॉटिंग, ठीक है, मकरून। उसके बाद 100वीं आयत क्या, अवलम यहदी लिल्लज़ीना यरिसून अल-अर्ज़, है ना। अवलम यहदी लिल्लज़ीना यरिसून अल-अर्ज़, है ना, मिन बादी अहलिहा अल्लौ नशाउ असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम। क्या माना हुआ, अवलम यहदी, यहदी माना क्या है, यतबय्यना, ठीक है ना। चले, हाँ, क्या उन लोगों के लिए जो जमीन के वारिस बनाए गए, यरिसून, यरिसून अल अर्ज का माना क्या हुआ, जमीन के वारिस बनाए गए, मतलब क्या है, जो जमीन में रहते हैं। मिन बादी अहलिहा, मिन बादी अहलिहा का मुराद क्या है, कि उन लोगों के बाद जिनको अल्लाह ने हलाक कर दिया है, ठीक है, उसके अहल के बाद, यानी जमीन में रहने वालों के बाद। ये किस किस जमीन में रहने वालों की बात हो रही है, अहलुल अर्ज से मुराद यहाँ पे क्या है, वो लोग जो हलाक हो चुके हैं, जिनको अल्लाह ने अजाब में मुब्तला करके हलाक कर दिया, ठीक है। अवलम यहदी लिल्लज़ीना, जिन लोगों को अल्लाह ने जमीन का वारिस बनाया है, उन लोगों के बाद जिनको अल्लाह ने हलाक कर दिया, है ना, क्या वो लोग, है ना, लम यहदी, हिदायत नहीं पाए हैं, क्या उनको अब तक समझ में बात नहीं आई है, ठीक है। क्या उनको अब तक बात समझ में नहीं आई, क्या अब तक उनके लिए बात जाहिर नहीं हुई, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। क्या कौन सी बात जाहिर नहीं, अल्लाह नशाउ असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम, कि अगर हम चाहें, असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम, तो हम उनको मुसीबत में डाल दें, अजाब में डाल दें, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से, ठीक है ना। अगर हम चाहें तो हम उनको क्या करें, असाब युसीबु माने क्या होता है,
مبتلا کر دینا، تو ہم ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا کر دیں، عذاب میں مبتلا کر دیں۔ وَنَتْبَعُ عَلَىٰ، اب دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں لام یہاں ہو گیا اور یا یہاں چلی آئی، ٹھیک ہے۔ وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تبع علی کے معنی کیا ہوتا ہے، کوئی بتائیں جلدی سے، بہت ہی مشہور لفظ ہے یہ۔ تبع علی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نتبع ای نختم، مہر لگانا ہے نا، مہر لگا دینا، سل کر دینا ہے نا۔ جیسے آپ پہلے کیا ہوتا، خط لکھتے تھے اس کو سل کر دیتے تھے، سل کرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو کھول نہیں سکتے ہیں نا۔ چلیں، تو نتبع علی قلوبہم، ہم کیا کریں گے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے، اور ان کے دلوں پر ہم کیا کریں گے، مہر لگا دیں گے، ان کے دلوں کو سل کر دیں گے۔ جب سل کر دیں گے تو اس میں کوئی اچھی بات ان کو اثر ہی نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ غلط کام کرتے رہیں گے اور پھر ہمارے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فہم لا یسمعون، لہٰذا وہ لوگ سن نہیں پائیں گے۔ سن نہیں پائیں گا مطلب کیا ہے، کہ جو اچھی باتیں ہوں گی، نصیحت ہوگی، اس کو نہیں سن پائیں گے، اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ سنیں گے تو، لیکن دل پہ مہر ہونے کی وجہ سے ان کا دل ان اچھی باتوں کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ سمجھ گئے جی؟ تو اولم یہدی مانا کیا ہے، کیا وہ ان لوگوں نے اب تک ان لوگوں نے رہنمائی نہیں حاصل کی، کیا اب تک ان لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ کن لوگوں کو؟ جن کو ہم نے زمین کا وارث بنایا، کس کے بعد؟ ہلاک کرنے کے بعد، ایک قوم کو ہلاک کرنے کے بعد۔ کیا بات نہیں سمجھ میں آئی؟ کہ اگر ہم چاہیں، اللہ نشاؤ، اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، جس کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے، نصیحتوں کو سن نہیں سکیں گے اور ان کا دل نصیحتوں کو قبول ہی نہیں کر سکے گا۔ کلیئر ہے بالکل؟ بتائیں۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، چلے۔ تو ورث یرث انہیریٹڈ ہے نا، ورث یرث انہیریٹڈ۔ نتبع ای نختم، اس کو نختم بولتے ہیں، مہر لگانا ہے نا، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، سیل کر دینا، نتبع۔ اس کے بعد کیا ہے، سمیع یسمع، ہیئر، سننا ہے نا، ٹو ہیئر۔ چلے، تو آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں ہم لوگ۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ جی، کسی کو کوئی سوال یا کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی ہو تو، یا بالکل کلیئر ہے ساری چیزیں؟ جی جی اکبر صاحب، کلیئر ہے سب؟ جی چلے ٹھیک ہے۔